خوش آمدید listeners. Today I am going to start a short novel named as Happy New Year. از قلم نبیلہ ابر راجہ. افضل اس گھر کی پہلی اولاد تھا. وہ 16 سال کا تھا جب سب سے چھوٹے چچا کے گھر 12 طویل سالوں کے بعد پہلی اور آخری اولاد نے جنم لیا. مبشر اور طیبہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا. بڑے بھائی یعنی افضل کے والد نے بچے کے کان میں اذان دی. دادی، دادا، تایا، چاچا، پھپھو سب بے پناہ خوش تھے. لقمان شاہ کو چھوٹے بیٹے سے ازحد محبت تھی. مبشر کئی سال سے اولاد کے لیے ترس رہا تھا. اب سوکھے دانوں پر پانی پڑا تھا. افضل کالج سے لوٹا تو ماحول بڑا غیر معمولی سا لگ رہا تھا. دیگوں کے پکوانوں کی مخصوص خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی. لون میں پھٹے پرانے کپڑے اور مفلوج الحال چہروں والے کئی لوگ جمع تھے. سائٹ پر 6-7 بکرے ذبح ہوئے پڑے تھے. چھوٹے چچا ان لوگوں میں پیسے بانٹ رہے تھے. دادی جان بار بار سر مستی کے عالم میں اندر باہر آ جا رہی تھی. اس کا حیران ہونا فطری امر تھا. فائل پھینک کر وہ چچا اور دادی کے پاس چلا آیا اور اس رونق کا سبب پوچھا. جاننے پر اسے بھی بے حد خوشی ہوئی تھی. وہ فوراً چچی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا. اندر سب عورتیں جمع تھیں. وہ دروازے پر ہی رک سا گیا تھا. مما کی نظریں اس پر پڑی تو انہوں نے اسے بلا لیا. 90 تلے قدم رکھتا ہوا وہ اندر آ گیا تھا. چچی لیٹی ہوئی تھی. ان کے زرد زرد چہرے پر الوہی سی چمک تھی. ساتھ بیبی کوٹ میں وہ ننھی منی سی گڑیا آنکھیں بند کیے سوئی ہوئی تھی. افضل نے بیبی کوٹ کے اوپر سے جھک کر اس کی گلابی گلابی رخسار چھوئے تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں. پتلے پتلے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ کی مدھم سی لکیر ابھری تھی. مما دیکھیں یہ ہنس رہی ہے. افضل نے بچوں کی سی خوشی سے عظمیٰ کو بتایا تو کمرے میں موجود سب عورتیں ہنس پڑی تھیں. مبشر آج غریبوں کے لیے گھر میں کھانا پکوا رہے تھے. کل رات سب خاندان والوں کو دعوت دی تھی. 7ویں دن بڑے دھوم دھام سے بچی کا عقیقہ کیا گیا تھا اور نام رکھنے کا مرحلہ آیا تھا. افضل نے کہا کہ اس کا نام امید رکھیں گے. سبھی کو یہ نام پسند آیا کیونکہ یہ بچی واقعی ماں باپ کے لیے امید ہی تو تھی. کالج سے آ کر افضل کا زیادہ تر وقت امید کی نظر ہی ہوتا تھا. جب اس کی باہوں کے سہارے امید نے پہلا قدم اٹھایا تو اس نے اپنی مہینے بھر کی پاکٹ منی چپکے سے خیرات کر دی. توتلی زبان میں امید نے سب سے پہلے افضل ہی کو پکارا تھا. امید کی قسمت میں ماں باپ کی محبت نہیں تھی. 2.5 سال بعد ہی طیبہ اور مبشر شاپنگ پر جاتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر مر گئے تھے. یہ بہت بڑا صدمہ تھا. معصوم بچی کو کچھ ہوش نہیں تھا. اس نے کچھ روز تو ماں باپ کو ڈھونڈا پھر ناکام ہو کر تائی کے دامن میں دبک گئی تھی. عظمیٰ بیگم نے از خود اسے اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا. افضل اکیڈمی سے آتے ہی اسے گھمانے لے جاتا تھا. وہ بہت ذہین بچی تھی. 3.5 سال کا ہوتے ہی فواد یعنی تایا نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا تھا. جوں جوں وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی افضل کے ساتھ اس کی محبت میں شدت آتی جا رہی تھی. وہ اسے 1 منٹ کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی. اسے سکون سے پڑھائی بھی نہیں کرنے دیتی تھی. ایسے میں افضل اسے بڑی مشکل سے بہلاتا. گھر میں شام کو حافظ صاحب امید کو دینی تعلیم دینے آتے. آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا. بڑی پھپھو کی بیٹی نیرا کی شادی تھی. سجی سوری اسٹیج پر زیا کے پہلو میں بیٹھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی. امید اسے بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی. کسی نے کہا کہ دلہن کے ساتھ امید کی بھی ایک تصویر بنواؤ. بس پھر کیا تھا. امید مچل گئی کہ مجھے بھی دلہن بننا ہے. سب اس کی معصوم سی فرمائش پر ہنس رہے تھے. شادی سے واپس آ کر اس نے یہی رٹ لگائے رکھی تھی کہ مجھے دلہن بننا ہے. 1 ہفتے بعد اس کی رسم بسم اللہ تھی. اس نے تقریباً 7 برس کی عمر میں قرآن شریف پڑھ لیا تھا. بڑے پیمانے پر اس تقریب کی تیاریاں ہو رہی تھیں. بڑی چچی نے اسے ریڈ کلر کی پیشواز چوڑی دار پاجامہ پہنایا. ہاتھوں میں بھر بھر چوڑیاں پہنائیں. چھن چھن پاجیب چھنکاتی امید نے خود کو آئینے میں دیکھا تو جھٹ دلہن بنی نیرا آپی اس کے تصور میں آ گئی. اس نے وہیں زور زور سے رونا شروع کر دیا. مجھے دلہن بننا ہے نیرا آپی کی طرح. سب اسے بڑی مشکل سے چمکار کر لائے. وہ کسی طرح چپ ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی. اقرا نے مذاق کیا. کس کی دلہن بنوں گی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی. پھر جھٹ سے بولی افضل بھائی کی. وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی. پر بھائی تو دولہا نہیں بنتے نا. اقرا نے دلیل دی تھی. اچھا میں صرف افضل کی دلہن بنوں گی.
اس نے فوراً بھائی کا لفظ ختم کر دیا تھا۔ ساری محفل زعفران زار بن گئی۔ پھر اس کی ضد پوری کرنے کے لیے افضل کو دولہا بننا پڑا اور اصلی گلابوں کا ہار پہن کر اسٹیج پر امید کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں بھی بنوانی پڑیں۔ سارے کزنز افضل کو چھیڑ رہے تھے، کیا برابر کی دلہن ڈھونڈی ہے۔ حقیقتاً وہ سب امید کی معصوم شرارتوں اور حرکتوں کو بڑا انجوائے کرتے تھے۔ تصویریں دھل کر آئیں تو امید بڑے فخر سے اپنی ٹیچرز کو دکھانے کے لیے لے گئی کہ یہ میرا دولہا ہے۔ ینگ سے لڑکے کو اس کے دولہے کے روپ میں دیکھ کر وہ حیران تھی۔ پیاری سی امید سب ٹیچرز کی منظور نظر تھی۔ انہیں افسوس سا ہوا کہ اتنی چھوٹی بچی کا اتنی بڑی عمر کے لڑکے سے ناتا جوڑا ہے۔ یوں ہی اس کی ایک ٹیچر پوچھنے کے لیے گھر چلی آئی تو حقیقت جان کر اسے بے حد شرمندگی ہوئی۔ افضل بری طرح ہنس جو رہا تھا، بلکہ وہ سب ہی ہنس رہے تھے۔ ہاں، امید سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس رات وہ اپنا بھالو اٹھائے اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب میں آپ کے پاس رہوں گی کیونکہ نیرا آپی بھی اپنے دولہے کے پاس رہتی ہیں۔ وہ داد طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ افضل نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا لی۔ جب کہانی سنتے سنتے وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو گئی تو وہ اسے اس کے بیڈ روم میں چھوڑ آیا تھا۔ پہلے وہ پریوں اور شہزادوں والی کہانیاں سنتی تھی، اب وہ مار دھاڑ والی کہانیوں کی فرمائش کرتی۔ 8ویں سالگرہ پر افضل نے اسے باربی ڈول لا کر دی تو وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ مجھے گن چاہیے، ڈشکاؤں ڈشکاؤں والی۔ اس نے منہ سے آواز نکالی تو وہ انہی قدموں لوٹ گیا اور اس کا کہا پورا کر دیا۔ سین چینج۔ افضل اپنے دوست اخلاق کے ساتھ موٹر بائیک پر فرحاد کے گھر گیا ہوا تھا۔ واپسی پر تیز بارش شروع ہو گئی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ گھر پہنچنے تک وہ کھانسی اور چھینکوں کی زد میں تھا۔ عظمیٰ نے فوراً ڈاکٹر کو فون کر دیا اور امید تو اس کے سرہانے ہی بیٹھ گئی۔ کبھی ننھے منھے ہاتھوں سے اس کا سر دباتی، کبھی ماتھے پر ہاتھ رکھتی اور بڑی معصومیت و آس سے پوچھتی، افضل اب کب ٹھیک ہوں گے آپ؟ جب سے اقرا نے اسے کہا تھا کہ دولہا کو بھائی نہیں کہتے، تب سے اس کی زبان پر افضل چڑھا ہوا تھا۔ رات اس نے تائی کے ہاتھ سے سوپ لے کر ضد کی کہ میں پلاؤں گی۔ اناڑی پن کی وجہ سے پیالہ اس کے ہاتھ سے چھلک گیا تھا اور افضل کا سینہ اور گردن جھلسا گیا۔ وہ اب بھی اس سے رات کو کہانی سنے بغیر نہیں سوتی تھی۔ اسے سنانے کے لیے افضل کو بچوں کا ادب بھی پڑھنا پڑتا تھا۔ اسے بچوں کی جاسوسی ناول بہت پسند تھے۔ افضل رات کو پڑھ پڑھ کر سناتا اور وہ اس کے سینے میں سر گھسائے ہمتن گوش ہوتی۔ وہ اکثر اس کے کام کرنے کی بھی کوشش کرتی۔ وارڈروب سے اس کے کپڑے اسٹول رکھ کر اتار لاتی، اس کے چپل پاؤں کے پاس رکھتی، پانی لا دیتی، سر دبا دیتی اور تو اور اس کے بالوں میں ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر چڑھ کر کنگھی بھی کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کی 10ویں سالگرہ سے پہلے ہی افضل CSS کا ایگزام کلیئر کرنے کے بعد ٹریننگ کے لیے شہر سے باہر چلا گیا تو پہلے دن ہی وہ گھبرا گئی۔ رات کو اسے خوف کے مارے نیند ہی نہیں آئی۔ بھائی نے حتی المکان کوشش کی کہ وہ بہل جائے۔ افضل سے چھوٹے تیمور نے کئی لالچ دیے پر وہ کسی کے قابو میں نہیں آئی تھی۔ ہاں، افضل ہر دوسرے روز وقت نکال کر فون ضرور کرتا اور اسے کہتا کہ کسی کو تنگ نہ کرنا، رونا نہیں، خوب دل لگا کر پڑھنا، ورنہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی نہ آنے والی بات سن کر اس کی ساری ہدایت پر عمل کرتی۔ پھر ٹریننگ کے بعد وہ صرف 1 ہفتے کے لیے آیا تھا۔ اس کی پوسٹنگ بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر شیخو پورہ ہو گئی تھی۔ سبھی اداس تھے۔ تائی اور تایا بھی اداسی چھپا کر مسکرا رہے تھے۔ امید کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جا رہا ہے۔ ہاں، اس کی وجہ سے افضل اداس تھا۔ امید کے محبت بھرے معصوم وجود کا وہ اتنا عادی ہو چکا تھا کہ دوری کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ وہ اس کی واپسی سے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ رات گئے تک کہانی سننے کے بعد بھی اس کی جان نہ چھوڑی۔ افضل کی روانگی میں 1 روز باقی رہتا تھا تو وہ اسے بازار لے گیا، دل بھر کر شاپنگ کروائی، اس کی پسندیدہ اسٹوری بکس لے کر دیں، نت نئے ڈیزائن کے فراکس اور شوز خرید دیے، ڈھیروں چاکلیٹس لیں۔ رات ہمیشہ کی طرح کہانی سنانے کے بعد افضل نے مناسب الفاظ میں اسے اپنی روانگی کا بتایا۔ وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ مجھے کہانیاں کون سنائے گا؟ پارک کون لے کر جائے گا؟ پڑھائے گا کون؟ کھیلے گا کون میرے ساتھ؟ اس طرح کے ڈھیروں سوال اس کی زبان پر تھے۔ تیمور ہے، اقرا، راحت، عادی اور مومن ہے، امبرین، طیب ہیں، سب تمہارے ساتھ کھیلیں گے، کہانیاں سنائیں گے، پارک بھی لے کر جائیں گے،
اور تمہیں پتہ ہے سب جلتے ہیں مجھ سے کہ میں نے تمہیں ہتھیا لیا ہے۔ گرینڈ پا کو بھی یہی شکوہ ہے۔ افضل نے اس کی چھوٹی سی پونی کو چھیڑا۔ ملازم نے اس کا تمام سامان گاڑی میں رکھ دیا۔ امید کو پتہ چل گیا کہ وہ جانے والا ہے، حالانکہ تیمور نے کتنا کہا تھا آؤ تمہیں گھما لاؤں، پر وہ نہیں گئی۔ اب جب وہ سب سے مل کر اس کے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی پیشانی چومی تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ وہ اس کے کوٹ کو مضبوطی سے تھامے پاؤں زمین پر مار رہی تھی۔ دیکھو جانو، تم جب بھی بلاؤ گی میں آ جاؤں گا یوں۔ افضل نے چٹکی بجائی تھی، جادوگر شہزادے کی طرح۔ امید کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ہاں، پھر مجھے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر دینا، میں جب اداس ہو جاؤں گی تو آپ کو بلایا کروں گی۔ اس کی قدرے تسلی ہو گئی۔ افضل نے جاتے جاتے اپنے بالوں کی ایک لٹ اسے کاٹ کر تھمائی۔ جب تک اس کی گاڑی نظر آتی رہی تھی وہ ہاتھ ہلاتی رہی۔ بڑوں نے فیصلہ کیا کہ امید کی شدت پسندی ختم کرنے کے لیے اسے بورڈنگ میں داخل کروا دیتے ہیں۔ افضل کو بھی روز روز فون کرنے سے منع کر دیا۔ اسے دل پر پتھر رکھنا پڑا، یوں بھی نئی نئی نوکری کے بکھیڑے تھے، وہ از حد مصروف ہوتا تھا۔ امید بورڈنگ سے دھار گئی۔ بہت سے جھوٹ اور لالچ کے بعد وہ بورڈنگ جانے پر راضی ہوئی، جس میں افضل سے ملنے کا لالچ سر فہرست تھا۔ 1 2 3 پورے 4 سال گزر گئے۔ امید اب سینئر کیمبرج میں آ گئی تھی۔ گزرتے 4 سالوں کے دوران اس نے جادوگر شہزادے کا عمل کر کے کتنی بار افضل کو بلانا چاہا تھا، پر وہ نہیں آیا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ محض بہلاوا تھا، تسلی تھی۔ وہ جب بھی گھر جاتی تو افضل سے اس کی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ پورے 4 سال گزر گئے اسے افضل کو دیکھے، ملے اور باتیں کیے ہوئے۔ وہ بے پناہ باشعور ہو گئی تھی۔ بچپن کی حماقتیں اس کے رخساروں کو گلابی کر دیتی تھی۔ معصوم محبت کی جڑیں خود گھاس کی طرح اس کے وجود میں پھیل گئی تھیں۔ جب بھی اس کا جی گھبراتا وہ کتاب سے جھٹ اس کی اور اپنی تصویر نکال لیتی، جو رسم بسم اللہ کے موقع پر لی گئی تھی۔ امید نے اتنی بار وہ تصویریں دیکھی تھی کہ اسے افضل کے چہرے کا ایک ایک نقوش ازبر ہو چکا تھا۔ اس کے بالوں کی لٹ جوں کی توں اس کے پاس پڑی تھی۔ سینئر کیمبرج کے ایگزام آخرکار ختم ہوئے تو مری سے اس کا دانہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ عادی اسے لینے آیا تو بات بات پہ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ چھلک پڑ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر یہ راز کھل گیا کہ گرینڈ پا سے لے کر مومن تک سب اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ وہ بے تابی سے گرینڈ پا سے چمٹ گئی، تائی کو بڑے لاڈ سے پیار کیا۔ تایا، پھپھو سب سے بہت محبت سے ملی۔ سامان رکھ کر وہ نہانے چلی گئی۔ افرا، رومیزا، راحت، صباحت سب اس کے کمرے میں جمع تھیں۔ وہ نہا کر نکلی تو اقرا نے ایک دم اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ذرا یہ بیک سائڈ دیکھ کر بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ اس نے ہاتھ ہٹاتے ہی پوچھا۔ سامنے کرسی پر رخ موڑے کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ چوڑے کاندھے، ورزشی کمر، بالوں کا مخصوص اسٹائل وہ لاکھوں میں بھی بآسانی شناخت کر سکتی تھی۔ افضل، اس کی خوشی سے بھرپور آواز نکلی۔ جی، آپ کے بچپن کے دولہا۔ راحت نے ٹکڑا لگایا۔ افضل گھوم گیا۔ امید نے بے تابی سے اپنا بازو اقرا کی گرفت سے چھڑوایا، مگر پھر اس کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ وہ کوئی معصوم سی بچی تو نہیں رہی تھی کہ اس کے گلے میں جھول جاتی۔ ارے واہ، امید تو اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر گویا ہوا اور اس پر شوق نگاہ سے اسے دیکھا۔ امید نے نگاہیں اٹھائی۔ وہ پہلے سے بھی بڑھ کر مضبوط و صحت مند لگ رہا تھا۔ وہ اس کا حال چال پوچھ رہا تھا، وہ بس ہوں ہاں کیے جا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح پٹر پٹر کرنے والی زبان گویا آج اس کے سامنے تھک گئی تھی۔ رات کو جب سب اٹھ گئے تو وہ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ پتہ ہے میں اب ادھر ہی پوسٹڈ ہوں، 4 روز ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے۔ آدھی نے کہا تھا کہ میں امید کو سرپرائز دوں گا۔ میں سوچ رہا تھا تم بہت سخت ناراض ہوں گی۔ میرے تصور میں تو وہی 10-11 سال کی امید بسی ہوئی تھی جو پاؤں پٹک پٹک کر روتی تھی۔ اسی حساب سے میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں، یہ دیکھو۔ افضل نے ہاتھ میں تھاما باکس اس کے آگے کیا۔ 6 عدد قیمتی فراکس تھیں، جدید شناخت کی نقلی گن، کہانیوں کی کتابیں، سویٹس، چاکلیٹس اور نہ جانے کیا کیا الا بلا۔ وہ دونوں ہی ہنس دیے۔ میں اب فراک نہیں پہنتی، اس گن سے بھی دلچسپی نہیں ہے، اور ہاں اب میں بچکانہ ادب نہیں پڑھتی۔ امید نے تمام چیزیں واپس شوپر میں ڈالتے ہوئے کہا۔ صحیح، میرے ساتھ لبرٹی چلنا، اپنی پسند کی چیزیں خرید لینا۔ آپ کی برتھ ڈے پر
میں جو ہر سال گفٹس بھیجتی رہی ہوں آپ کو مل جاتے تھے نا؟ ہاں، وہ بچوں کی سیریز، عمران سیریز اور چاکلیٹس مجھے ملتی رہی ہیں، بلکہ کچھ تو میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں۔ وہ ہنسا تھا۔ رات کتنی دیر تک وہ اس سے باتیں کرتا رہا۔ 2:30 بج رہے تھے۔ افضل ہی کو دھیان آیا تو وہ اٹھا۔ شب خیر۔ واپس آتے آتے وہ چوک کر باہر نکل گیا۔ امید نے دروازہ لاک کیا۔ آج سے پہلے ہمیشہ افضل ہی اسے اٹھ کر اس کے بیڈ روم میں چھوڑ کر جاتا تھا، اس کے جوتے اتارتا تھا، تکیہ درست کرتا اور ماتھے پر پیار کر کے لائٹ آف کر دیتا۔ بارش اور آندھی سے وہ خاصی خوفزدہ رہتی تھی۔ ایسے موسم میں وہ اس کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ ہر ممکن طریقے سے اس کا ڈر دور کرنے کی کوشش کرتا۔ امید کے سارے خوف اس کے سینے سے لگتے ہی غائب ہو جاتے تھے۔ باشعور ہوتے ہی امید کے جذبوں نے رنگ بدل لیا تھا۔ چاہت کی دھیمی دھیمی چنگاری اسے خاک کر رہی تھی۔ آج اسے دیکھتے ہی احساسات نے اور بھی زور پکڑ لیا تھا۔ عظمیٰ اب افضل پر شادی کے لیے زور دے رہی تھی۔ خیر سے وہ لائق و ہونہار ڈی سی تھا۔ شکل و صورت اور خاندان میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ ابھی نہیں کی وجہ سے انہوں نے تیمور اور صباحت کی شادی 2 سال ہوئے کر دی تھی۔ افزا اور راحت بھی شادی شدہ تھے۔ 31 سال کا ہونے کے باوجود وہ چھڑا چھانٹ تھا۔ ان کے دباؤ سے گھبرا کر اس نے اقرار کر لیا کہ وہ لڑکی پسند کر چکا ہے۔ روشان اس کی کولیگ کی بہن تھی۔ 2 سال پہلے ہاسپٹل میں افضل کی اس سے ملاقات ہوئی۔ معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا۔ وہ نئی ہاؤس جاب کے لیے آئی تھی۔ افضل کے دل کو پہلی نگاہ میں ہی اس نے شکار کر لیا تھا۔ پھر ان کی ڈھیروں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ بات شادی کے وعدے پر تمام ہوئی۔ اس نے کہا کہ گھر جانے کے تقریباً 1 سال بعد وہ رشتہ لے کر آئے۔ اس میں جانے روشان کی کیا مصلحت تھی، اس نے اس کا کہا مان لیا تھا۔ سین چینج۔ کارڈز کھیلتے ہوئے امید مسلسل بے ایمانی کر رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی ہار رہی تھی، اسی لیے تنگ آ کر کھیل ختم کرنے کا اعلان کیا۔ افضل نے اٹھتی امید کا بازو جھٹکے سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس کے اوپر گرتے گرتے بچی تھی۔ بری بات ہے، اچھے بچے بے ایمانی نہیں کرتے۔ افضل نے ہنوز اس کا بازو تھاما ہوا تھا۔ افضل کی مضبوط مردانہ گرفت میں اس کی کلائی کمزور ہو گئی۔ اچھا اب نہیں کروں گی۔ اس کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ اس کی گرفت سے امید کو اپنے اندر کرنٹ سا دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر کھیل میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ ایک مضبوط ہاتھ کا لمس توجہ تقسیم کر رہا تھا۔ اس روز وہ آفس سے لوٹا تو معلوم ہوا کہ امید کو ٹیمپریچر ہے اور وہ دوا کھانے سے مسلسل انکار کر رہی ہے۔ سب نے اس کی منتیں کر کے دیکھ لی تھیں۔ اس نے تمام سرپ، کیپسول اور گولیاں ہاتھ مار کر ٹیبل پر گرا دی تھی۔ بس روئے جا رہی تھی۔ افضل کو دیکھ کر عظمیٰ نے سکون کا سانس لیا۔ تم اسے جا کر دوا تو کھلا دو، تمہاری ہر بات مانتی ہے۔ اتنا تیز بخار ہے، تمام جسم تندور کی طرح تپ رہا ہے، گلا بھی خراب ہے۔ جو کل ڈھیروں آئس کریم کھائی ہے نا، اسی کا نتیجہ ہے۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کرو اور اسے دیکھو، انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی ہے۔ وہ جلدی بول رہی تھی۔ اس نے فوراً کپڑے تبدیل کر کے اس کے کمرے کا رخ کیا۔ ہار کر سب جا چکے تھے۔ وہ اکیلی آنکھوں پر بازو رکھے سسک رہی تھی۔ امید جانو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے جو دکھ ہوتا ہے اس کا احساس ہے کچھ؟ افضل نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے زبردستی آنکھوں سے اس کا بازو ہٹایا۔ واقعی وہ تندور کی طرح تپ رہی تھی۔ اٹھو، شاباش، دوا پی لو۔ وہ ٹیبل سے دوائیں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ یوں ہی پڑی رہی۔ اٹھو بابا۔ افضل نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھا دیا۔ نہیں پیوں گی۔ وہ ضدی ہو گئی تھی۔ کیوں نہیں پیو گی؟ میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں پیتی ہو۔ بچپن میں بھی تم یہی کرتی تھی۔ میں آج کوئی بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ پھر سچ مچ اس نے دوا پیالی میں ڈال کر دونوں کلائیاں مضبوطی سے ایک ہاتھ میں تھام کر زبردستی پیالی اس کے منہ سے لگائی۔ اس کے اندر حشر برپا ہو گیا۔ اس نے جلدی ساری دوا پی لی۔ اب آپ جائیں۔ اس کے معصوم سے ضبط کے پرچکے اڑ گئے تھے۔ کیوں جاؤں؟ میں ساری رات ادھر ہی بیٹھا رہوں گا۔ ابھی 2 خوراک رہتی ہیں اور 4 گھنٹے کے بعد دینی ہے۔ دے کر ہی جاؤں گا، بے شک صبح مجھے چھٹی کرنی پڑے۔ مجھے ہنستی مسکراتی فریش کی امید چاہیے۔ دیکھو کتنی گرم ہو رہی ہو، ابھی تک وہی بچپنا ہے۔ خیر تمہارا بھی قصور نہیں ہے، عمر بھی کیا ہے تمہاری۔ پھر رہی سہی کسر میں نے تمہارے لاڈ اٹھا کر پوری کر دی ہے۔ وہ دھیرے اس کے ہاتھ سہلا رہا تھا۔ امید کو سب خواب لگ رہا تھا۔ افضل اور اس کے اتنے قریب، اسے نہ جانے کیا احساس ہوا کہ پھر رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں بھی مما پاپا کی طرح جلدی مر جاؤں گی نا؟ ڈونٹ بی سلی، میں تمہیں مرنے دوں گا بھلا؟
अफजल ने उसे खुद से करीब कर लिया था। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गई। अफजल का एक बाजू उसकी कमर के गिर्द हमायल था और दूसरा उसके सर सहला रहा था। वो फौरन उसके हिसार से निकली। आई स्वेयर, मैं दवा खा लूँगी, आप जाएं। वो सरक कर किनारे पर हो गई। बेईमानी नहीं चलेगी, मैं रात को आकर चेक करूँगा। अफजल ने वार्निंग दी थी। अगर तुम यूं ही मेरी तीमारदारी करते रहे ना तो मुझे कयामत तक ठीक नहीं होना, वो दिल में बोली थी। इसके जाने के बाद वो अजीब से एहसासात में घिर गई। इसकी कुर्बत अच्छी भी लग रही थी और नागवार भी। चंद मिनट पेशतर उसका दिल चाह रहा था कि वो यूं ही जिद्दी बच्ची बनी रहे और वो ज़बरदस्ती उसे दवा पिलाता रहे। कितनी जल्दी वो उसके आगे हार गई थी। अपने वादे के मुताबिक वो पूरे 12 बजे फिर आया था। अब की बार उम्मीद ने खुद दवा पी ली थी। डर तो नहीं लगेगा ना? अगर ऐसी बात है तो मैं इधर ही बैठ जाता हूँ, तुम आराम से सो। नहीं नहीं, मैं नहीं डरती हूँ, अब आप जाएं, मुझे नींद आ रही है। वो कंबल तान कर लेट गई थी। कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त उम्मीद ने अफजल के मशवरे पर मज़ामीन मुंतखब किए थे। उसे कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करना आदि की जिम्मेदारी थी। सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए वो उसे बखुशी छोड़ जाता था। हाँ, वापसी पर गेट के आगे उसे बड़े सब्र व सुकून से उम्मीद का इंतज़ार करना पड़ता था। वो सहेलियों से अच्छी तरह मिलकर आती थी। आदि का पारा हाई होता था। 2 माह में ही वो तंग आ गया था। अब वो करता था कि सुबह नाश्ते के फौरन बाद भाग निकलता। वो मुंह बसोर कर रह जाती। तंग आकर अफजल से शिकायत करती, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दिया करूँगा और लंच ब्रेक में ले आया करूँगा। सुबह उसे जल्दी उठना पड़ता था। उम्मीद 8 बजे कॉलेज जाती थी, जबकि वो खुद 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता था। आज वो अजान के आधा घंटे बाद बेदार हुई, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और गेट की तरफ आई थी। हाकर ताज़ा अखबार फेंक कर गया था। वो बरामदे में ही बैठकर सुर्खियां देखने लगी। सामने लॉन में अफजल एक्सरसाइज कर रहा था। हल्की फुल्की वर्जिश के बाद वो जिम चला जाता था, जहां से उसकी वापसी पौना घंटा बाद होती थी। उसने खुद को इतना फ्रेश और फिट रखा हुआ था कि उसके जिस्म पर गोश्त की फालतू तह ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। लड़के उसकी फिटनेस पर रश्क करते थे और लड़कियां आहें भरती थी। एक्सरसाइज का सिलसिला मौकूफ करके अफजल ने बरामदे में बैठी उम्मीद को आवाज़ दी। जी। वो अखबार तय करती हुई चली आई। मैं 8 बजे से 5 मिनट पहले आऊँगा, तैयार रहना। उसे याद दहानी करवाता हुआ वो पंजों के बल दौड़ता हुआ खुले हुए गेट से बाहर निकल गया। उसकी हिदायत पर वो फौरन तैयार हुई थी। वो मुकर्रर वक्त पर वापस आ गया। असलम ने जूस का गिलास उसे थमाया। उम्मीद, जाओ मेरे कमरे से भागकर गाड़ी की चाबी लेकर आओ, वो ग्लास उठाता हुआ बोला। वो सरकारी गाड़ी में उसे छोड़ने जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक कांस्टेबल सलाम झाड़ रहे थे। जैसे ही उसकी गाड़ी गेट के आगे रुकी, दूसरी तरफ से अशी चौधरी की गाड़ी आती दिखाई दी। उसने बड़ी हैरत से उम्मीद को देखा और साथ बैठे अफजल को देखा। गेट पर ही उसे सीमा मिल गई। उनके आगे आगे उम्मीद चल रही थी। अरे देखा, डीसी अफजल शाह को उम्मीद मुबश्शिर को अभी अभी ड्रॉप करके गया है। अफजल के नाम पर उम्मीद के कान खड़े हो गए थे। अशमी चौधरी यूनियन की सदर थी। बर्गर क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। बड़ी बेबाक और आज़ाद ख्याल लड़की थी। हाँ, तुम्हें नहीं घास डालने वाला। वो 2 माह से क्लब जा रही हूँ। सुबह नींद की कुर्बानी देकर जिम जाती हूँ। एक नज़र भी नहीं देखा है उसने कभी। बड़ा प्राउड है, छोड़ो उसका ख्याल। शमामा ने उसे झाड़ा था। उम्मीद कॉलेज की पॉपुलर गर्ल बन गई थी। नसाबी सरगर्मियों के साथ वो गैर नसाबी सरगर्मियों में भी पेश थी। गुज़श्ता दिनों में शायरी के मुकाबले में उसकी वजह से कॉलेज ने ट्रॉफी जीती थी। पूरे 6 साल बाद दोबारा कॉलेज को ये एजाज़ मिला था। फाइन आर्ट्स की टीचर्स भी उससे बहुत खुश थीं। अशी चौधरी भी फाइन आर्ट्स की क्लासेस अटेंड करती थी। उम्मीद के बनाए हुए लैंडस्केप ने उसे चौंका दिया था। यूं उसकी अच्छी खासी जान पहचान हुई थी। वैसे भी वो यूनियन की सदर थी, अक्सर उसे काम पड़ जाते थे। अशी की बात ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। उसे भी इल्म था कि वो उनके आगे चल रही है। इसके यूं घूरने पर वो दोनों मुस्कुराई थी। ये जो डैशिंग व हैंडसम सा मगरूर बंदा तुम्हें ड्रॉप करके गया है, तुम्हारा क्या लगता है? अशी ने बड़े आराम से पूछा था। मेरे कजिन हैं। वो बैग दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए अपनी नागवारी छुपा गई। उम्मीद, अपने कजिन से मेरी दोस्ती करवा दो ना। सच्ची, इतना प्राउडी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा।
रोज़ क्लब में स्विमिंग करने आता है। इसकी वजह से मैंने भी वहाँ की मेंबरशिप हासिल की है। खुद ही हेलो हाय करती हूँ मगर वो ज़्यादा बात ही नहीं करता। अशी ने अपना दुखड़ा सुनाया था। वो तो आपसे इतने बड़े हैं, आप किसी और से दोस्ती कर लेना। उम्मीद ने बिफरे दरिया पर पान बांधने की नाकाम कोशिश की थी। स्वीटी, दोस्ती में उम्र क्या देखनी, मैं 20 की हूँ, तुम्हारे कजिन ज़्यादा से ज़्यादा 30 के लगते हैं। मुझे अच्छे लगे इसीलिए कह रही हूँ। वो जैसे उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी थी। अच्छा, मेरी क्लास होने वाली है। वो जान छुड़ाकर कॉरिडोर की तरफ भाग गई। उस रोज़ उसने जानकर फाइन आर्ट्स की क्लास मिस कर दी थी और अशी से छिपती फिरी थी। अफजल उसे लेने आया तो उसने जल्दी गाड़ी टर्न करने का शोर मचा दिया। अगले 2 रोज़ वो तबीयत की खराबी का बहाना करके कॉलेज ही नहीं गई। तीसरे रोज़ तो अशी ने उसे पकड़ ही लिया था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मज़े की बात बताऊं, कल मेरे अंकल के घर डिनर था। अंकल सत्तार डिप्टी मेयर हैं। डिनर में तुम्हारे कज़न अफजल भी आए हुए थे। मुझे देखकर हैरान हुए, खासी देर बात करते रहे और मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया। अब शमामा शर्त हार गई है, मुझे पीसी में ट्रीट देगी। कह रही थी तुझसे तो वो बात ही नहीं करेगा। अशीद तफाखर से बोली तो उम्मीद का चेहरा धुआं धुआं हो गया। वो कितनी भरपूर और बेबाक सी लड़की थी। अंग अंग में जैसे शरारे भर रहे थे। उसके कई लड़कों से अफेयर्स थे। वो हर एक से मिलती थी। उनकी क्लास में ये बातें मायूब नहीं थी। अज्जल से रस्म व राह भी शायद इसी सिलसिले की कड़ी थी। और फिर उम्मीद अज्जल की सालगिरह पर अशी और उसके भाई को शाह विला में देखकर हैरान रह गई थी। भड़कीला सूट पहना हुआ था, मेकअप के तमाम हथियारों से आरास्ता वो वाकई बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उम्मीद सोच में पड़ गई थी कि क्या पहने। पहनने ओढ़ने के मामले में उसने कभी सरगर्मी नहीं दिखाई थी, पर आज वो सोच रही थी कि उसे ये रोज तर्क करनी पड़ेगी। वो इफ्रा को बुलाकर लेकर आई थी कि वो मशवरा दे दे कि उसे क्या पहनना चाहिए। तुम जाकर नहाओ, मैं तुम्हारे कपड़े वार्डरोब से निकालती हूँ। वैसे ताई ने अफजल भाई को फांसने के लिए बड़ी ज़बरदस्त लड़कियों को माओ समेत बुलाया है। इकरा ने हंसते हुए उसे इतला दी तो वो परेशान सी हो गई। वो इतनी छोटी सी है, ताई को कहाँ नजर आएगी। इन्हें अपने वजूद का एहसास दिलाना चाहिए। वो नहाकर निकली तो इकरा उसके कपड़े प्रेस करके जा चुकी थी। सफ़ेद आधे बाजू वाली शर्ट जिस पर बलोची कढ़ाई की गई थी, ब्लैक शलवार और हमरंग दुपट्टा था जिसके किनारों पर सफ़ेद चिकन लेस लगी हुई थी। इकरा जूते तक मैच करके रख गई थी। राहत ने हल्का हल्का मेकअप भी कर दिया था। उसने उसके बालों को ऊंचा सा जूड़ा बना दिया। उदास कलाइयों में ढेरों कांच की चूड़ियां चढ़ाए वो बड़ी बड़ी लग रही थी। बाहर निकलते ही ताई और ताया से उसका सामना हुआ। उज़्मा ने बेइख्तियार उसका माथा चूमा और इसी वक्त उसकी नज़र उतरवाई। आदि ने उसे देखकर बेहोश होने की एक्टिंग की। वो भी दरबारी मस्खरे की तरह अदब बजा लाया तो वो रुआंसी हो गई। अजहल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। केक काटने का वक्त हुआ तो उसकी मतलाशी निगाहें उम्मीद को तलाश करने लगी। राहत ने ही उसे पकड़कर आगे किया। आज तो वो छिपती फिर रही थी। अफजल को आज एकदम से वो बड़ी बड़ी लगी। ये तुम ही हो या कोई और है? वैसे नज़र ज़रूर उतरवा लेना, हो सकता है मेरी ही लग जाए। वो उसे चाहत से देख रहा था। पीछे खड़ी इकरा बेइख्तियार खांसी तो उम्मीद की घनी पलकें बेइख्तियार लड़जीं। वो दूसरी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। इसके दिल में पकड़ धकड़ शुरू हो गई थी। इकरा उसके दिल के चोर से आगाह हो गई थी। वो चुपके से अफजल के लिए खरीदा गया गिफ्ट पैक करके उसके कमरे में रख आई। उसे रूबरू देने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। कमरे में आते ही अफजल की नज़रें बेड पर रखे फूलों के बुके पर और इस गिफ्ट पर पड़ी थी। थोड़ी देर कबल ही कुरियर उसे रोशान की तरफ से भेजा गया गिफ्ट और कार्ड देकर गया था। इसने बेताबी से गेट पर ही पैक का रैपर फाड़ा था। इसका पसंदीदा परफ्यूम और फूल थे। लाल सुर्ख गुलाब जो रोशान की तरफ से मोहब्बत की शिद्दत को जाहिर कर रहे थे। इसने सोचती निगाहों से वो गिफ्ट पैक उठा लिया। उम्मीद मुबशिर। इसने बाहर लगे छोटे से कार्ड से उसका नाम पढ़ा था और बड़ी एहतियात से खोलने लगा। मोहसिन नकवी की किताबों का सेट, उसका पसंदीदा परफ्यूम और पठाने खान की कैसेट थी। बहुत खूब। उसने कैसेट स्टीरियो पर चढ़ाकर किताबें देखनी शुरू की थी। किताब पर उसकी खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ था, सिर्फ आपके लिए। वो मुस्कुरा दिया, मबस्सुम सी मुस्कुराहट, और फूल देखने लगा। बेले के सफ़ेद और मुकद्दस फूल थे। उसने उठकर सुर्ख गुलाब और मोतिये के फूलों को क्रिस्टल के गुलदान में सजा दिया।
फरहान खान अपनी मुनफरद आवाज़ में नगमा सुर था। रात आधी गुजर चुकी थी। उम्मीद सब ख्वाबी के ढीले ढाले सफ़ेद लिबास में बेहद बेचैनी से टहल रही थी। अपनी नज़र उतरवा लेना शायद मेरी ही न लग जाए, अफजल जैसे उसके दिल में बोला था। वो खुले दरीचे पर कोहनियाँ टिकाकर खड़ी हो गई। बेबसी, झुंझलाहट, गुस्सा, शिद्दत और ऐसे एहसास इस पर हमलावर हो रहे थे। दिल चाह रहा था अभी दरवाज़ा खोलकर इसके कमरे में पहुंच जाए और उसका गिरेबान पकड़कर चीख चीख कर पूछे, क्या तुम भी मेरी तरह अनोखी सी आग में जल रहे हो? क्या तुम्हारा दिल भी आंवला बुनता है और फूट फूट कर रोने को जी चाहता है? तुम भी बिखर कर सिमटने की चाह और ख्वाहिश रखते हो? इसे इल्म ही नहीं हो रहा था कि उसका चेहरा आंसुओं से भीगता जा रहा था। सीन चेंज। बड़ी पुप्पो के बेटे का वलीमा था। अफजल बतौर खास वक्त निकाल कर आया था। दूल्हा दुल्हन दोनों स्टेज पर बैठे हुए थे। अफजल, उम्मीद, राहत और इकरा एक टेबल पर बैठे हुए थे। फोकिया और आकिब को गौर से देखते पाकर इकरा उम्मीद को छेड़ने बैठ गई थी। उम्मीद, दुल्हन नहीं बनना है? कहो तो काजी को भी बुला लाऊं? अफजल भाई भी पास ही हैं। उम्मीद शर्मिंदा होकर चली गई थी। अफजल गुस्से से उसे देखने लगा। बच्ची है, ये फिजूल बातें उसके सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्ची कहाँ है? कॉलेज स्टूडेंट है। आपने गौर से शायद उसे देखा नहीं है। 3-4 साल बाद शादी के काबिल हो जाएगी। आपकी बर्थडे पर कई माएँ उसका बायोडाटा पूछ रही थी। यहाँ भी 3-4 बेगमात उसे गौर से देख रही हैं। इकरा ने अच्छी खासी मालूमात झाड़ी थी। सीन चेंज। किचन में कोई भी मुलाजिम नजर नहीं आ रहा था। अफजल को सर में दर्द महसूस हो रहा था। उसने उम्मीद से चाय की फरमाइश कर दी। वो चाय लेकर उसके कमरे में आई तो वो बेड पर टेक लगाए आंखें मूंदे लेटा हुआ था। ये ले चाय। इसने प्याली अफजल की तरफ बढ़ाई। न जाने क्यों उसका हाथ कांपा था और चाय अफजल पर गिर गई। उसे तकलीफ तो हुई मगर वो जब्त कर गया। आई स्वेयर, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई है। वो रो देने को तैयार थी। ठीक है, जाओ और लाइट ऑफ कर जाना। ध्यान रखना कि कोई मेरे कमरे की तरफ ना आए। मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा, कोई मुझे बुलाए नहीं। वार्डरोब में झांक रहा था। अच्छा, कमीज़ मुझे उतार कर दे दें, जल्दी जल्दी वॉश कर देती हूँ वरना दाग रह जाएगा, आपका नया सूट खराब हो जाएगा। इसने ऑफर की। कुछ पेश वपश के बाद वो तैयार हो गया और कमीज़ उतार कर उसे दे दी। वो वॉशरूम में कमीज़ धोकर निकली तो ताई अम्मा कमरे में बातें कर रही थी। चाय गिर गई थी, मैंने धो दी, कहीं दाग ही न रह जाए। इसने वजाहत की तो उस्मा ने बेटे को गहरी नज़रों से देखा। वो कमीज़ उतारे बैठा हुआ था और उम्मीद के वॉशरूम से निकलने का इंतज़ार कर रहा था कि वो निकले तो वो नहाकर कपड़े तब्दील करे। खासी देर बाद वो उसके कमरे से उठी तो उम्मीद बाहर टहल रही थी। गुलाबी कपड़ों में वो नौशगफ्ता सी कली लग रही थी। उन्होंने न जाने क्यों उसे देखकर ठंडी सांस भरी थी। वो माँ थी। उम्मीद उनके हाथों में पली बड़ी थी। वो उसका एक एक रंग पहचानती थी। इसकी पागल मोहब्बत वाला रंग इन्हें खौफजदा कर गया था। अफजल के दिल में कोई और था वरना वो बखुशी उसे मांग लेती। सीन चेंज। पता है तुम्हारे अफजल साहब ने लड़की पसंद कर ली है। राहत ने धमाका किया। वो पूरी जान से लरज गई। कोई नहीं, वो खाली खाली लहजे में बोली, जी हाँ, जब वो शेखोपुरा में थे तो तभी ये चक्कर चलाया था। ताई अम्मा बहुत जल्द प्रपोजल लेके जाने वाली हैं। इंकशाफ दर इंकशाफ हो रहे थे। उसे सारी मुस्कुराहटों का खराज आंसुओं की सूरत में अदा करना पड़ रहा था। पहले रोशान के माँ बाप ने अफजल को अंगूठी पहनाई थी और फिर सब इधर से शेखोपुरा गए थे। सजी सवरी हसीन सी रोशान फातेह मलका लग रही थी। एक बात सबने नोट की थी कि वो अपने हुस्न पर नाजा है। उम्मीद से तारुफ होने पर वो अजीब से लहजे में बोली थी, ओ तो आप हैं उम्मीद। मजमूई तौर पर वो किसी को भी पसंद नहीं आई थी। तबाहत तो बरमला कह रही थी, मेरा भाई इतना ज़बरदस्त है, रोशान भाई के मुकाबले में कुछ खास नहीं है। अब जो होना था वो हो चुका था। अफजल खुश था। हाँ, उम्मीद की हस्ती ज़ेर ज़बर हो गई थी, ये जानते हुए भी कि वो हवा है, मेरे हाथ ना आएगा। वो बादल है जिसे मैं छू ना पाऊंगी। फिर भी मैंने हवा को पकड़ना चाहा, बादल को छूना चाहा। मंगनी के बाद रोशान ने कह सुनकर अपनी पोस्टिंग इधर ही करवा ली थी। अब रोज़ वो अफजल से मिल सकती थी। जब उसकी ऑफ होती थी वो घर पर चली आती थी। रात इधर ही रुकती और दूसरे रोज़ चली जाती।
اس کا پہلا امپریشن جو مغرور لڑکی کا تھا گھل مل جانے اور اس کی خوش مزاجی کے باعث ختم ہو گیا تھا۔ وہ جب آتی تو کھانے پہ خصوصی اہتمام ہوتا تھا، رت جگہ منایا جاتا، اچھی اچھی موویز دیکھی جاتی، کارڈز کھیلے جاتے، کیرم کی بازیاں جمتی۔ امید نے غیر محسوس انداز میں ان کی محفلوں سے غیر حاضر رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنا بھرم بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس روز عادی اسے لے ہی آیا۔ خوب ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ روشان ان کے پرانے البم دیکھ رہی تھی۔ وہیں اس کی اور افضل کی تصویریں تھیں۔ روشان نے افضل کو تو پہچان لیا تھا، ہاں اس بچی کے بارے میں لا علم تھی۔ اقرا اور راحت نے ہنس ہنس کر اس کے بچپن کا قصہ دہرانا شروع کیا تھا۔ امید نے جھٹ سے البم سے وہ تصویریں نکالی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ وہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ مت آپ ہر کسی کو میری حماقتوں کی داستان سنایا کرے۔ بچی نہیں ہوں میں، اب بڑی ہو گئی ہوں۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ کمرے میں سناٹا سا چھا گیا تھا، سب خاموش ہو گئے تھے۔ افضل کے چہرے پر پریشانی کی تحریر بآسانی پڑھی جا سکتی تھی۔ اتنی اچھی تصویریں تھیں، خواہ ہی پھاڑ دیں۔ روشان نے پھٹے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر جوڑنا شروع کیا۔ افضل اسے منانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف آیا تو دروازہ لوک تھا۔ ہاں اندر سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ دنیا میں سب ناممکن ممکن ہوا، ایک تیرے میرے ملن کے سوا۔ چلا ہوں واپس یہ سوچ کر کہ تیرے دل میں ہے کوئی دوسرا۔ سب لوگوں نے کہا نہیں ملتے کبھی خوابوں کے لوگ، دل میرا مگر یہ کیوں نہیں مانتا کہ تیرے سوا کبھی کچھ سوچا نہ تھا۔ جو راستہ تیرے گھر کا تھا وہ فاصلہ تیری نظروں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ جو میری چاہت سے کم نہ ہوا، دنیا میں سب ناممکن ممکن ہوا۔ امید تکیے میں منہ رکھے گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا اداس گانا آتا اور رونے کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا۔ افضل نے 3-4 بار دروازہ دھڑدھڑایا پر اس نے نہیں کھولا تھا۔ سین چینج۔ امید نے افضل کے ساتھ کالج جانے سے انکار کر دیا۔ وہ لوکل گاڑی پر آنے جانے لگی۔ 2-3 دن تو وہ دیکھتا رہا، پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ صبح وہ بیگ اٹھا کر نکلنے لگی تھی تو افضل نے اسے جا لیا۔ گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، اس کے باوجود تم دوسری گاڑیوں میں دھکے کھاتی پھرتی ہو۔ میں نے ادیم بھائی سے کہہ کر وین لگوائی ہے، کل سے وہی مجھے پک اینڈ ڈراپ کرے گی۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ میں کس لیے ہوں پھر؟ تم کیوں ایسے کر رہی ہو؟ تمہاری اس حرکت سے مجھے کتنا دکھ پہنچتا ہے تم اس کا اندازہ تک نہیں کر سکتی ہو۔ آپ میرے لیے دکھی نہ ہوا کریں، سرد لہجے میں بول کر وہ نکل گئی۔ اس روز پھر روشان کی اوف تھی، وہ چلی آئی۔ سٹنگ روم میں محفل جمی ہوئی تھی۔ ڈرائی فروٹس کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا۔ اچھی خاصی سردی تھی، دسمبر کی کڑکڑاتی ہوئی ہوا لہو تک برف کر رہی تھی۔ گرم گرم کمرے کی فضا بڑی حرارت بخش تھی۔ امید غائب تھی، حالانہ کہ باقی سب یہیں جمع تھے۔ افضل ہی کو اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے گرم گرم کمرہ چھوڑ کر نکلا تو وہ اسے لون کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھی ملی تھی۔ یوں اکیلی، وہ ڈار سے بچھڑی ہوئی کونچ لگ رہی تھی۔ کاٹن کے ہلکے سے کپڑوں میں ملبوس وہ کسی بھی سویٹر اور گرم شال سے بے نیاز تھی۔ افضل کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ اپنی لیدر کی جیکٹ اتار چکا تھا۔ افضل نے اس کے کاندھوں پر جیکٹ پھیلائی تو وہ چونکی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے بجلی کی تیزی سے جیکٹ نیچے پھینک دی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ امید جانو اتنی تیز سردی میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ بیمار پڑ کر میری جان کو عذاب میں لے آؤ گی، اندر آؤ۔ افضل نے رسان سے کہتے ہوئے جیکٹ دوبارہ اس کے شانوں پر ڈالی تھی۔ کیوں؟ میں کیوں آپ کی جان کو عذاب میں ڈالوں گی؟ آپ کی جان کوئی مجھ میں ہے؟ اس کی آواز بھیگی بھیگی تھی۔ ہاں تو میری جان ہی تو ہو، کیا نہیں ہو؟ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ خالد جو بات بات پہ کہتا تھا مجھ کو جان، وہی شخص آخر میں مجھے بے جان کر گیا۔ اب میری پرواہ مت کیا کریں، آپ مت میرے پیچھے پیچھے گھوما کریں۔ نفرت ہے مجھے آپ کی اس بناوٹی محبت سے۔ آخر آپ کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ بتائیں مجھے۔ امید کا یہ لہجہ، یہ انداز اسے حیرتوں کے سمندر میں ڈبو گیا تھا۔ افضل کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ امید نے جیکٹ اس کے سینے پر دے ماری اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سامنے روشان کھڑی، 1 سیکنڈ کے لیے وہ رکی اور نکلتی چلی گئی، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کیا قیامت ڈھا گئی ہے۔ افضل ٹوٹے قدموں سے وہیں ڈھہ گیا تھا۔
इधर वो दुपट्टा मुंह में ठूस कर रो रही थी। दिल दुहाइयां दे रहा था, उम्मीद तूने क्या कर दिया है? वो क्या सोच रहा होगा? उसे तुम्हारे ख्यालात की भला क्या खबर? क्यों अपने साथ उसे भी सजा दे रही हो? उसका धुआं धुआं चेहरा उम्मीद का दिल मसल गया था। सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकला तो वो उम्मीद के रात के रवैये के बारे में सोच रहा था। रात वो सोच सोच कर सो ही नहीं सका था, आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। इसके थके थके निडाल अंदाज को सबने महसूस किया था। वो एक्सरसाइज के बाद फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर यूं आता था कि देखने वाले की आंख में भी ताजगी उतर आती थी। आज इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था। वो जिम नहीं गया था। ताई अम्मा कहती थी कि मौत का फरिश्ता भी आ जाए तो अफजल उससे कहेगा पहले मुझे एक्सरसाइज करने दो, फिर मेरी रूह निकालना। वैसे भी वो अभी फिटनेस के बारे में बड़ा मुहतात रहता था। नाश्ते पर भी आज उसने सिर्फ एक प्याली चाय पी थी। इसका जहन उम्मीद में यूं बुरी तरह फंसा हुआ था कि उसे सर पर आती सफ़ेद इफेक्ट्स की खबर ही नहीं हुई थी। गाड़ी पूरी कुव्वत से अफजल की गाड़ी से टकराई। शीशा टूटने का छनाका हुआ। उसके बाजू स्टीयरिंग पर बेजान हो गए थे। वो आला अफसर था। कई गाड़ियां बैक वक्त उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए रुक गईं। शाह विला के मकीन को फौरा इस सांखे की खबर हो गई। अफजल को काफ़ी शदीद चोटें आई थीं। सीने में शीशे के टुकड़े उतर गए थे। एक बाजू की हड्डी में क्रैक थी। फिलहाल उसकी हालत नाजुक ही थी। जिस हॉस्पिटल में उसे लाया गया था, रोशान भी यही काम करती थी। इस वक्त वो ऑन ड्यूटी नहीं थी। शाम में उसे आना था। सब हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उज़्मा अपने कड़ियल व जवान बेटे के एक्सीडेंट की खबर सुनकर हवास छोड़ बैठी थी। उम्मीद कॉलेज से घर लौटी तो सिर्फ बॉबी था। उसने ही उसे रूह फसा इत्तला दी। उसे यकीन ही नहीं था कि ये सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। वो भी उसके साथ हॉस्पिटल चली आई थी। तीसरे दिन उसे देखने की इजाज़त मिली। वो अपने होश में ही नहीं था। रोशान के घर वाले भी आए हुए थे। अफजल का कमरा गेट वेल सून के कार्ड्स और फूलों से भर गया था। जब तक वो होश में नहीं आया था, उम्मीद उसे देखने जाती रही थी। बाद में वो एक बार भी नहीं गई, यहाँ तक कि वो डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। अभी वो पूरी तरह से हतियाब नहीं हुआ था, इसीलिए अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। उम्मीद हती अलमकान उसके सामने जाने से गुरेज करती। किसी और ने महसूस किया या नहीं, मगर इकरा और अदी की निगाहें बहुत तेज थी। अफजल की दीवानी एक बार भी घर आने के बाद उसके कमरे में नहीं गई। यहाँ तक कि दिल के हाथों मजबूर होकर अफजल ने उसका पूछ ही लिया। जिंदगी में पहली बार उसका रवैया बदला था। अगर उसे मामूली सा बुखार भी हो जाता तो उम्मीद परेशान हो जाती। अपने नन्हे मुन्ने हाथों से दुआ मांगती कि वो जल्दी ठीक हो जाए। उसे दवा हाथों से पिलाने की जिद करती। उसका सर दबाती, बालों में उंगलियां फेरती, और जब वो ठीक हो जाता तो कितनी खुश होती। फिर भी उसके माथे पर हाथ रखकर चेक करती कि अब उसकी पेशानी गर्म तो नहीं है। पूरा एक माह हो गया था उसे बेड पर पड़े हुए। वो एक बार भी उसका ख्याल पूछने के लिए नहीं आई थी। वाकई वो अब बड़ी हो गई थी, फैसला करने वाली। उम्मीद, तुम अफजल भाई को देखने क्यों नहीं जा रही हो? इकरा ने उसके हाथ से किताब छीन ली। जाती तो हूँ, उसने झूठ गढ़ा था। इधर देखो मेरी तरफ। तुम अब झूठ भी बोलने लगी हो। कितनी बार तुम्हारा पूछ चुके हैं वो। क्या आपस में कोई नाराजगी चल रही है? उसने उम्मीद का चेहरा ऊंचा किया था। नहीं। पकड़े जाने पर वो घबरा गई थी। तो उठो, जाओ उनका हाल अहवाल पूछो। यूं खुद को अर्जा मत करो, उसका अब कोई फायदा नहीं है। इकरा ने उससे नजरें नहीं मिलाई थी तो वो चौंक गई। उसका आखिर क्या मतलब है? यही ना कि वो सब जानती है। जो जज्बे उसने दिल की गहराइयों में सीध सीध कर रखे थे वो सरेआम आया हो रहे थे। तभी तो वो उसे ढके छिपे अल्फाज में समझा गई थी। अफजल के कमरे तक का सफ़र उसने बहादुरी से तय किया। वो लेटा हुआ था, उसे देखकर उठ बैठा। न जाने ये उम्मीद की निगाहों का धोखा था कि कुछ और। उसे देखते ही अफजल की आंखें चमक उठी। उम्मीद ने कुर्सी उठाकर उसके बेड से कदरे फासले पर रखी। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। बड़े आम से अल्फाज में उसका हाल अहवाल 10-15 मिनट बाद रस्मी सा इजहार अफसोस करते हुए वो उठ खड़ी हुई थी। वो अफजल को भूलने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए खुद को मुकम्मल तौर पर कॉलेज और किताबों में गर्क कर लिया था। जब भी देखो वो किताबों में सर दिए मिलती। अफजल से उसकी बातचीत न होने के बराबर थी।
وہ اسے مخاطب کرنا بھی چاہتا تو اس کے سرد تاثرات دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے کی طرح اس سے ہنسے بولے، ضد کرے، فرمائش کرے۔ اس کا یہ رویہ وہ جس دکھ سے برداشت کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ وہ 2-2.5 سال کی تھی جب افضل نے اس کے معاملے میں خود کو با اختیار سمجھنا شروع کیا تھا، اور امید کی صبح ہی اس کے نام کی مالا جپنے سے ہوتی تھی۔ وہ جیسے اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ جو بات افضل کہتا وہ اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ پھر اب وہ کیوں ایسی ہو گئی تھی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھی۔ عظمیٰ جلد از جلد افضل کی شادی کے معاملے سے نپٹنا چاہتی تھی۔ زیادہ دیر وہ امید کے اعصاب کو جنگ کرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ افضل کے ساتھ اس کی بے رخی کا سبب انہیں معلوم ہو گیا تھا۔ ادھر عدی کے ہونے والے سسر بھی اپنی بیٹی کی فوراً شادی کرنا چاہتے تھے۔ چچی نے تو یہاں تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ عظمیٰ نے بھی روشان کے گھر والوں سے بات کی تھی۔ انہوں نے 3 ماہ کا ٹائم مانگا تھا۔ یوں عدی کی باری پہلے آ گئی تھی۔ عظمیٰ نے زیورات اور کپڑے پسند کرنے کے لیے روشان کو بلایا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ اس کے گھر پر بات کر چکی ہیں۔ ایک براڈ مائنڈڈ ساس کی طرح وہ ہر چیز اس کی پسند سے خریدنا چاہتی تھی۔ وہ آ گئی تھی اور افضل کے کمرے میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے کمرے سے تیز تیز باتوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ روشان تو بہت دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی۔ اب اس کی چیختی آواز نے سب کو کمرے کے دروازے پر لا کھڑا کیا تھا۔ امید بھی دہل کر چلی آئی تھی۔ میں پہلے بھی کہتی تھی کہ تمہاری آنکھوں میں کسی اور کا عکس ڈولتا ہے، پر تم نہیں مانے۔ تم نے شیخوپورہ میں بھی اس کا ذکر کر کر کے میرے کان کھا لیے تھے۔ اسے یہ پسند ہے، اسے وہ پسند ہے، وہ یوں ہنستی ہے، وہ یوں بولتی ہے، یوں چلتی ہے، یوں بولتی ہے۔ میں جان گئی تھی تم کسی اور کے قبضے میں ہو۔ روشان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتاری تھی۔ کمرے کے باہر کھڑے افراد کا اسے ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ یہ لو، یہ اسے پہنانا۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو یہ ڈائریاں پڑھ کر دیکھ لو، غلط فہمی دور کر لو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی 4-5 ڈائریاں زبردستی افضل کے ہاتھ میں تھمائی تھیں اور باہر لپکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سب نے اسے روکنا چاہا تھا۔ میں غاضب نہیں ہوں۔ روشان نے امید کے پاس رک کر فقط ایک جملہ بولا تھا اور پورچ میں کھڑی گاڑی اسٹارٹ کر کے یہ جا وہ جا۔ ستون کے ساتھ کھڑی امید کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے لکھی ان ڈائریوں کو وہ بآسانی پہچان سکتی تھی۔ جانے یہ روشان کے ہاتھ کیسے لگی تھی؟ ان ڈائریوں میں کیا کچھ نہیں تھا؟ افضل کے لمحے لمحے کا حساب ان میں درج تھا۔ آج اس نے کیا پہنا ہے، کیا کھایا ہے، کہاں گیا ہے، کس سے ملا ہے، کیا کیا باتیں کی ہیں، کیسا لگ رہا ہے، باہر سے کتنے بجے آیا ہے، صبح کب بیدار ہوا ہے، بالوں کا اسٹائل کب تبدیل کیا ہے، سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ ہاسٹل جانے کے بعد اس کے خیالات میں جو تبدیلی آئی تھی اس نے معصومیت سے اس سے بھی درج کر دیا تھا۔ پھر اس کے قطرہ قطرہ لہو ہوتے دل کا حساب بھی انہی کاغذوں میں بند تھا۔ ابھی سب اس کے راز سے آگاہ ہو جائیں گے اور اس کے آگے اس سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا۔ وہ پورے قد سے کھڑے کھڑے ماربل کے فرش پر گری تھی۔ تایا جان امید کو دیکھیں کیا ہوا ہے؟ راحت چیخیں۔ سب کو اس کی پڑ گئی تھی۔ افضل نے تمام ڈائریاں سمیٹ کر دراز میں رکھ دی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اس کے وجود کو نظر انداز کرتا ہوا لمبی لمبی سڑکیں ناپنے لگا۔ شان نے تمہارے نام کے ساتھ اس کا نام اچھالا ہے۔ اب کوئی بھی سب کچھ جانتے بوجھتے اس کا رشتہ لینے نہیں آئے گا۔ فرض کیا اگر اس کی شادی ہو بھی گئی تو اس کے سسرال والے اور شوہر تمہارے نام کے طعنے دے دے کر اسے بے مول کر دیں گے۔ اگر تم روشان کا نام نہ لیتے تو تمہاری ماں کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ یتیم بچی ہے، ہمارے سامنے پلی بڑی ہے، پھر تمہیں چاہتی بھی ہے۔ اس کی محبت کی قدر کرو اور اسے نئے روپ میں قبول کرو۔ بند کمرے میں لقمان، فواد، شاہزیب، جہاں-زیب، ان کی بیویاں اور عظمیٰ سب افضل کو قائل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ وہ مجھ سے تقریباً 15-16 سال چھوٹی ہے۔ اس کے احساسات کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ افضل تب گیا تھا۔ فواد کو بھی غصہ آ گیا۔ تو کیوں اس کی کمزوری بن گئے تھے؟ کیوں اسے اتنی چاہت دی کہ وہ تمہیں اول و آخر اپنا سمجھنے لگی تھی؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود اس طرح سوچ رہی ہے۔ میں نے اشارتاً بھی کبھی
اس سے ایسی بات نہیں کی، خود اس کے دل میں بے ایمانی تھی۔ افضل نے اپنا دامن بچایا تو فواد مارے غضب کے کانپنے لگے۔ تم خود بے ایمان، منافق اور بد دیانت ہو۔ اس کا نکاح تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ میں نے اس کی ڈائری پڑھی ہے، اس نے واضح الفاظ میں خودکشی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں شوٹ کر کے خود بھی پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ اگر میری بات منظور ہے تو رات کو میرے کمرے میں آ جانا۔ فواد کا انداز قطعی بے لچک تھا۔ وہ رات کو ان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ لڑکے لڑکیوں کو اس کی رضامندی کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ سب بے پناہ خوش تھے، خاص طور پر اقرا اور عدی۔ وہ امید کی آنکھوں کی جوت سلامت دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اندھیرا کیے لیٹی ہوئی تھی۔ سب کزنز نے ایک کے بعد دے کر اسے مبارکباد دی تھی۔ افضل کے تاثرات دیکھ کر کسی میں بھی ہمت نہیں ہوئی تھی اسے کچھ کہتا۔ تم جیت گئی ہو، کتنی گھنی ہو، بچپن سے ہی اپنا جوڑ منتخب کر لیا، تبھی تو اسے بھائی نہیں کہتی تھی۔ اقرا کے ذہن پر ماضی کی خوبصورت یادیں دستک دینے لگی۔ سب امید کو چھیڑنے لگے تھے۔ مغرب کے بعد افضل کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ رخصتی 1.5 ماہ کے بعد عدی کی شادی کے ساتھ ہی عمل میں آنی تھی۔ تیمور، لقمان اور فواد مولوی صاحب کے ساتھ اس کی رضامندی لینے آئے تو اس نے لرزتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ بعد میں مٹھائی کھلائی گئی۔ افضل فورا غائب ہو گیا تھا۔ اب سب کے شوق فکروں کا نشانہ امید تھی۔ کتنی لکی ہو تم، جو چاہا تھا پا لیا۔ یہاں تک کہ افضل کو بھی۔ راحت نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کی آمیزش تھی۔ فواد امید کی شادی کی تیاریاں کسی سگی بیٹی کی طرح کر رہے تھے۔ افضل کے منع کرنے کے باوجود وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی خریداری کر رہے تھے۔ افضل ایک شرط پر نکاح کے لیے تیار ہوا تھا کہ شادی کے بعد وہ امید کو الگ گھر میں رکھے گا۔ کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ افضل نے خود ایک پوش پرسکون علاقے میں سپر لگژری بنا بنایا گھر خرید لیا تھا، جس کو آج کل فرنشڈ کروا رہا تھا۔ سب لڑکیاں امید کو چھیڑ رہی تھیں کہ افضل کو کسی تیسرے کی مداخلت گوارا نہیں ہے، تبھی الگ گھر خریدا ہے۔ عظمیٰ نے اعتراض کیا تھا کہ رخصتی 1.5-2 سال بعد کرتے ہیں، تب تک امید مزید سمجھدار ہو جائے گی۔ پر فواد نہیں مانے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد لڑکیاں بہت جلد میچیور ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی ہو جائے گی۔ خواہ کی دیر مناسب نہیں ہے، بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ شاید افضل ہی رسی توڑوا لے۔ ان کی دلیل وزندار تھی، سو وہ اپنے موقف سے ہٹ گئی تھی۔ عدی کے ولیمے کے تیسرے روز امید کی رخصتی تھی۔ اس نے عدی کی شادی کی تمام رسموں کو بھرپور انجوائے کیا تھا۔ ضد کر کے مایوں میں بیٹھنے کے باوجود اس کی مہندی پر گئی تھی۔ بارات و ولیمہ اٹینڈ کیا۔ بارہا افضل سے سامنا ہوا مگر اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ تیمور نے افضل کے افسران کلیگ ماتحت اور ان کی بیگمات سے امید کا تعارف کروایا۔ بہت امیچور اور انوسینٹ ہے۔ مسز شیراز نے تبصرہ کیا تو بوبی نے لقمہ دیا۔ افضل بھائی نے ہی اسے اتنا بڑا کیا ہے۔ پیچھے کھڑے افضل کے سینے میں جیسے کسی نے نوکیلا کھنجر مار دیا تھا۔ لڑکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، 1-2 بچوں کے بعد برابر کی لگنے لگتی ہے۔ مسز شاہد بولی تو امید بری طرح سے جھیپ گئی تھی۔ قریب کھڑے افضل کو وہ بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ خواتین کی پر اشتیاق نگاہوں سے بچتی بچاتی نکل آئی تھی۔ عدی کی دلہن آ چکی تھی۔ لڑکیوں کے کھلے کھلے تبصرے امید بھی سن رہی تھی، بلکہ راحت نے تو مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ بھی کچھ سیکھ لے۔ عدی کی دلہن دلہناپے کی شرم و حیا ایک سر فراموش کیے امید کے مومی گداز ہاتھوں پر مہندی کی کون پکڑے بڑی مہارت سے گل بوٹے بنا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ بڑے فرانٹے سے اسے کام کی بات بھی بتاتی جا رہی تھی۔ کریشا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ 2 دن پہلے اس گھر میں آئی ہے۔ ہنسمکھ طبیعت کی وجہ سے سب سے فری ہو گئی تھی۔ عدی بھی خوش تھا اتنی اچھی اور سمجھدار لڑکی پا کر۔ اقرا، لیزا، رومیزا، راحت اور صباحت اپنے اپنے بچوں کو شوہروں کے سپرد کیے امید کے کمرے میں ڈیرا جمائے بیٹھی تھیں۔ صباحت اس کا برائڈل ڈریس پریس کر کے بیڈ پر رکھ گئی تھی۔ امید کی مہندی سوکھ چکی تھی۔ اقرا اس کے لمبے بال سلجھا رہی تھی۔ اس نے سب کو امید کا ضروری سامان لانے دوڑا دیا تھا۔ امید، تم اتنی چھوٹی سی ہو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں کیا کیا سمجھاؤں۔ اس نے برش روک کر امید کا معصوم و انجان چہرہ دیکھا۔ کریشا جو چوڑیاں میچ کر رہی تھی اس کی بات سن کر قریب آ گئی۔ ہم سمجھا دیتے ہیں۔ وہ شرارت سے ہنسی تھی۔
جیسے ہی امید کپڑے تبدیل کر کے آئی، بیوٹیشن آ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ساری مہارت امید کو سجانے بنانے میں صرف کر دی۔ وائٹ لانگ شرٹ اور شرارے میں ڈھیروں زیورات پہنے، بالوں میں پھول سجائے وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بوبی نے سامنا ہوتے ہی امیزنگ کہا۔ کوئی سلیپنگ بیوٹی کا خطاب دے رہا تھا، کوئی کم عمر شہزادی کا۔ پلکیں اٹھاتے گراتے، دھیرے سے مسکراتے دیکھ کر اس پر کانچ کی مورت کا گمان ہو رہا تھا۔ سب سراہ رہے تھے۔ فواد اور عظمہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے مبشر اور طیبہ کی امانت آج حقدار کے سپرد کر دی تھی۔ رخصتی رات گئے عمل میں آئی تھی۔ وہ سب اسے افضل کے نئے گھر کے بیڈ روم میں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے عظمیٰ نے لڑکیوں کو زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ امید نے ایزی ہوتے ہی خوبصورتی سے سجے بیڈ روم کا جائزہ لیا تھا۔ اسے فلموں ڈراموں میں سجے ہوئے بیڈ روم زہر لگتے تھے، مگر یہاں نفاست و نزاکت کا پورا خیال رکھا گیا تھا۔ کہیں سے بھی سطحی رنگ نہیں جھلک رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ ابھرتے ہی وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ہزارہا افضل کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں بیٹھی تھی، اس سے باتیں کی تھیں، اس کے سینے پر سر رکھ کر کہانیاں سنی تھیں، پر آج اس کے تصور کے ساتھ ہی اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا، دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ نئی حیثیت سے تو پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی۔ نیا رشتہ، نیا تعلق، نئے احساسات اس کے اندر میٹھا میٹھا سا درد جگانے لگے تھے۔ دھیرے سے دروازہ کھلا۔ افضل کے پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو پہلے اندر آئی، وہ بعد میں اندر آیا تھا۔ امید کی نگاہیں اپنے پاؤں کے ناخن پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، پاؤں کو جوتوں سے آزاد کیا، گریبان کے اوپر کے 2 بٹن کھولے، آستینوں کے کف کونیوں تک چڑھا لیے، پاکٹ سے تمام چیزیں نکال کر صوفے پر اچھال دی۔ خاصی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ امید کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ پھر وہ بیڈ پر اس کے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیتے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ کی قید سے آزاد تھا۔ دوپٹہ پیشانی سے خاصا اوپر پن لگا کر سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ امید کی گنی پلکیں بار بار رخساروں پر لرز رہی تھیں۔ کتنی دیر بعد اس کے لبوں سے یہ مبسم سا لفظ نکلا تھا۔ نکاح سے پہلے میں تمہیں ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر بچی ہی سمجھ رہا تھا۔ 16 ساڑھے 16 سال کی لڑکی بچی ہی ہوتی ہے، بشرطے کہ اسے زمانے کی آلودگیوں نے نہ چھوا ہو۔ تمہارے بارے میں میرا پہلے یہی خیال تھا کہ تمہیں نئی دنیا کی ہوا نہیں لگی ہے، مگر تم نے اپنی حرکتوں سے میرا خیال کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس عروسی سوٹ میں تم بچی نہیں، زمانہ ساز عورت لگ رہی ہو۔ ابھی تمہاری عمر یہ سوٹ پہننے کے قابل نہیں تھی۔ جذباتی طور پر تم شاید خود کو میرے برابر سمجھ رہی ہو۔ تمہاری ڈائری میں یہی لکھا ہے نا کہ محبت کے عمل کے دوران محبوب اور محب ایک ہی سطح پر آ جاتے ہیں، عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تمہارے اس نظریے کے مطابق میں تمہارے برابر ہوں، مگر میرے نظریے کے مطابق تم عمر بھر بھی میری سطح کے برابر نہیں آ سکتی، چاہے 7 جنم بھی لے لو۔ واقعی تم بہت بڑی ہو گئی ہو، بچی نہیں، زہریلی ناگن ہو جس نے میرے خوابوں کو ڈس لیا ہے۔ تم ایک حسینہ اور جلاپے کی آگ میں ماری عورت ہو۔ تمہاری اس صورت، تمہارے اس روپ سے جو تم نے مجھے زیر کرنے کے لیے اپنایا ہے، اس سے مجھے گھن آ رہی ہے۔ وہ قہر و غضب میں بھرا زخمی درندہ لگ رہا تھا جو کسی بھی لمحے اسے چیر پھاڑ سکتا تھا۔ وہ فق ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے تذلیل بھرے فقرے سن رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے تمہاری گردن دبا دوں، تمہارا خون پی جاؤں، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سچ مچ اس کے قریب ہوا اور اس کی سراہی دار زیورات سے بوجھل گردن دونوں ہاتھوں سے دبوچ لی۔ امید کی آنکھیں ابل آئیں اور سانس سینے میں گھٹ کر رہ گیا۔ وہ مچلی کس مسائی گردن کا گلوبند جیسے اس کے حلق میں پیوست ہو جا رہا تھا۔ آئی ول کل یو۔ افضل نے ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا۔ وہ ایک دم سے بے جان سی ہو گئی۔ افضل نے بجلی کی سی تیزی سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔ اس نے اس کے بالوں میں موتی کے گجرے نوچ کر نکالے، دوپٹہ اتار کر مسیری سے دور اچھال دیا، گردن کا گلوبند نکالا تو سرخ سے نشان بازی ہو گئے تھے۔ اس نے بڑی بے رحمی سے اسے زیورات کی قید سے آزاد کیا اور بیڈ شیٹ الٹ پلٹ دی۔ کمرہ صبح تک کے مطلوبہ اسٹیج کے لیے تیار ہو چکا تھا۔
وہ اپنا من پسند ایکٹ بھی سوچ چکا تھا۔ بکھری بکھری بے ترتیب مشہری دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی اور باہر آ کر دوسرے بیڈ روم میں گھس گیا تھا۔ اٹھو، ہری اپ، شاور لے کر فریش ہو جاؤ، تمہارے کپڑے ڈریسنگ روم میں ہیں۔ امید کو افضل کی آواز برزخ سے آتی محسوس ہوئی۔ اس نے دوسری بار اسے سختی سے باقاعدہ اٹھا کر بٹھایا تو وہ عالم ہوش میں آئی، مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ گلے میں درد کا احساس ہو رہا تھا۔ میری بات غور سے سنو، شاور لے کر تیار ہو جاؤ، گھر والے تھوڑی دیر میں ہی پہنچ رہے ہیں۔ وہ سختی سے بولا تو امید میں کانگی انداز میں اٹھی۔ فرحت بخش پانی کی فوار گردن پر پڑی تو اسے مرچی سی لگنی محسوس ہوئی۔ اسے اپنا حلق سوجا سوجا سا لگ رہا تھا۔ یہ شخص تو میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، کجا کہ خود ہی یوں کرے۔ پھر اس کی رات والی حرکت کیا معنی رکھتی ہے؟ کوئی دل سے بولا اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اسے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے پھل کاٹنے والی چھری سے بے دھیانی میں خود کو کٹ لگا لیا تھا اور خون دیکھتے زور زور سے رونے لگی تھی۔ افضل نے اس کے ہاتھ کی بینڈیج کی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر وہ بار بار اسے چپ کرواتا، بینڈیج والا ہاتھ چومتا، اس کا ذہن زخم سے ہٹانے کے لیے ادھر ادھر کی بات کرتا۔ اس کی ہتھیلی پہ بچپن کے زخم کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ جب بھی اپنی ہتھیلی کھولتی تو اس نشان پر اسے دو مسیحائی صفت ہونٹوں کا لمس محسوس ہوتا۔ کتنی بار وہ اس نشان کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر شرمائی تھی۔ رات کو اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کیوں سنگ دلوں والا برتاؤ کیا تھا؟ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گردن کو غور سے دیکھا۔ گلو بند چھیننے سے جا بجا کاٹنے کے نشان بن گئے تھے۔ اسے واقعی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ افضل نکھرا نکھرا سا اخبار میں سر دیے بیٹھا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اس نے امید کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی۔ رات کو جو کچھ ہوا کسی سے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل تو میں نے چھوڑ دیا تھا، آئندہ۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی۔ وہ سہم گئی۔ یہ وہی افضل تھا جو اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرتا تھا۔ ابھی وہ اسے ہدایت دے ہی رہا تھا کہ وہ سب چلی آئیں۔ بزرگ خواتین گھر پر ہی تھیں۔ وہ دونوں کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ لگتا ہے یہاں تیسری جنگ عظیم چھڑی ہوئی ہے۔ کریشا مشیری اور کمرے کی حالت دیکھ کر تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ سب نے امید کے بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطروں کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ امید، یہ تمہاری گردن کو کیا ہوا ہے؟ اقرا کے کہنے کی دیر تھی، سب اس کے پاس کھسک آئی تھی۔ اصل میں وہ آنسو پیتے ہوئے زبردستی مسکرائی۔ اس اصل میں کے بعد اس نے مطمئن کرنے والا جھوٹ بولا جس سے وہ پرسکون ہو گئی۔ افضل ناشتہ کرنے کے بعد باہر چلا گیا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اسے شاہ ولا لے آئی تھی۔ یہیں شام کو ولیمے کی ترکیب ہونی تھی۔ وہ آتے ہی پڑھ کر سو گئی تھی۔ عظمیٰ بیگم کے سر سے جیسے کوئی بھاری بوجھ سرک گیا تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ تو کمرہ بند کیے اپنی حسرتوں پر ماتم کنا تھی۔ محبت کرنے کی اتنی بھیانک سزا ملے گی اس نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ شام 4 بجے کے قریب بیوٹیشن اسے دوبارہ تیار کرنے آ گئی۔ امید کل سے بڑھ کر آج حسین لگ رہی تھی۔ سوگواریت میں رچے حسن کی شان دوبالا ہو گئی تھی۔ افضل سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ سب مہمان رخصت ہوئے تو افضل نے بھی سب سے اجازت چاہی۔ امید کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ یہیں رک جائے۔ سب نے ہنستے مسکراتے انہیں رخصت کیا۔ افضل خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو وہ کمرے میں موجود تھا۔ اس نے بھی سوٹ اتار کر کرتا شلوار پہنا ہوا تھا۔ افضل نے دروازہ لاک کیا تو اس کا دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کے لیے بے چین ہونے لگا۔ اس نے ٹیوب لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلایا تو اس کا جی چاہا ہوش و خرد سے بیگانی ہو جائے۔ افضل نے اسے مخاطب کیا۔ مرد کو اللہ نے قدرتی طور پر مضبوط اور عورت کے حقوق کا محافظ بنایا ہے۔ شرعی رشتے میں بندھ کر محض ایک شب میں تمام حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم ہوس کی ماری لڑکی ہو، بھلا تم محبت جیسے نازک جذبے کو کیا جانو؟ اگر مجھے اپنے حقوق کا محافظ بنانا چاہتی ہو تو اپنا حق مجھ سے مانگو۔ رو گڑ گڑاؤ، بصورت دیگر تا قیامت محروم رہو گی۔ وہ دم ساتے اسے بولتا دیکھ رہی تھی۔ ایسی تذلیل اور توہین کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ فار گاڈ سیک لیو می الون پلیز، اس نے تڑپ کر فریاد کی تھی۔
کیا یہاں اکیلی رہنے کے لیے آئی ہو؟ نہیں، بلکہ وہ تمسخر سے بول رہا تھا۔ امید نے اس کے زہریلے الفاظ سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلی ٹھوس لی تھی۔ چند لمحوں وہ اسے دیکھتا رہا اور کل کی طرح دوبارہ دوسرے بیڈ روم میں جا سویا۔ صبح وہ شاہ ولا آ گئی۔ یہاں 2 دن سکون سے گزرے۔ وہ اس کی زبان کے زہریلے تیروں سے محفوظ رہی۔ واپسی پر پھر وہی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ وہ بڑے ضبط سے، حوصلے سے اس کے وار سہ رہی تھی۔ یوں ہی 1.5 ماہ گزر گیا۔ زندگی ایک سر آگ کا دریا لگنے لگی تھی۔ وہ اسے کچوکے لگانے سے باز نہیں آتا تھا۔ ذرا اچھے کپڑے پہن کر نقصق سے تیار ہوتی تو کہتا، مجھے رجھانے کے لیے تم نے یہ سب کیا ہے۔ صبح ناشتے کے لیے اسے جگاتی تو کہتا کہ ادائیں دکھا رہی ہو۔ اس کے کپڑے پریس کرتی یا اس کی چیزوں کا دھیان رکھتی تو کہتا کہ تم اداکاری سے مجھے گھائل کرنا چاہ رہی ہو۔ اس نے شکر کیا کہ جب اس کا کالج کھلا، اب وہ کتابوں میں سر دیے اس کے طنز و تحقیر سے بچنے کی کوشش کرتی۔ اس رات وہ کتابیں لے کر جیسے ہی بیٹھی وہ آ گیا۔ وہ اسٹڈی روم یا لاؤنج میں بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ وہ بھی شاید کوئی کتاب لینے آیا تھا۔ امید کو پتہ تھا رات کو مطالعہ کیے بغیر وہ سوتا نہیں تھا۔ سر جھکائے تندہی سے قلم نوٹ بک پر گھسنے لگی۔ خواہ بے نائی کتابوں پر ضائع کر رہی ہوں۔ نظروں کے تیر مجھ پر چلاؤ تو بات بھی بن جائے گی۔ وہ بڑے دوستانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ امید نے سنی انسنی کر کے صفحہ پلٹا تو وہ اس کی پشت پر جھانک کر اس کا لکھا دیکھنے لگا۔ اس کا پہاڑ سا ناقابل تسخیر وجود امید پر جھک آیا۔ اٹرنیٹی کی سحر انگیز مہک اس کے نتھنوں سے ٹکرائی۔ اس نے بمشکل بکھرے حوصلوں کو جمع کیا۔ افضل کے سحر سے بچنا آسان تو نہیں تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ امید نے غسل کر کے ظہر کی نماز ادا کی اور سورہ کہف پڑھنے لگی۔ خدا کے حضور جھک کر اسے بہت سکون ملا۔ شام سو کر اٹھی تو وہ کافی فریش تھی۔ ذہن پر دباؤ بھی نہیں تھا۔ تائی اماں کا فون بھی آیا تھا۔ انہوں نے اسے چکر لگانے کی ہدایت کی تو اس نے فوراً پروگرام سیٹ کر لیا اور تیار بھی ہو گئی۔ اس نے آرائش میں اہتمام سے کام لیا تھا۔ آنکھوں میں کاجل لگا کر باہوں میں چوڑیاں پہنی تھیں۔ شاہ ولا کی طرف جاتے ہوئے وہ یوں ہی ہلکی پھلکی ہو جاتی تھی۔ افضل آفس سے لوٹا تو وہ بے قراری سے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے جان کر نہیں پوچھا کہ کہیں جانا تو نہیں ہے۔ وہ خود ہی بول پڑی، مجھے تائی اماں کی طرف چھوڑ دے۔ کیوں؟ افضل نے اس کا سراپا جانچا۔ اس کیوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ امید دروازہ لاک کر کے آ گئی۔ رات کھانے کے بعد تائی نے بیٹے اور بہو کو روک لیا۔ امید بہت خوش تھی۔ قید سے رہا ہونے کا احساس تھا، تبھی تو سونے کے لیے جاتے ہوئے اس کے قدم من بھر کے نہیں ہو رہے تھے۔ خلاف تو کو وہ جاگ رہا تھا۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف ہی لگی ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر جیسے ہی لیٹی وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ بیوی ہو تم میری، مگر بیویوں والی کوئی ادا نہیں ہے تم میں۔ یہ گز بھر کی چادر لپیٹے رہتی ہو جیسے میں نامحرم ہوں۔ افضل نے اس کے اوپر پڑی چادر اتار کر دور پھینک دی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے تمہارے اس حسن کو خراج تحسین ہی پیش نہیں کیا کبھی، حالانکہ تم اچھی خاصی فتنہ ہو۔ افضل کی نظریں اس کے آر پار ہونے لگی تھیں۔ میں بھی بہک سکتا ہوں اگر بہکنے کا سامان کرو تو۔ افضل اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا بازو تھام لیا۔ مت ہاتھ لگائیں مجھے، وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ تمہاری ڈائریاں پڑھ چکا ہوں، یہ اداکاری فضول ہے۔ ویسے بھی اب تو تم میری ملکیت ہو۔ افضل نے اس کا ضبط آزمانے کو ملکیت جتانے کا عملی طریقہ استعمال کیا۔ وہ چیخ پڑی، دور رہیں مجھ سے، مت میرے قریب آئیں۔ وہ چیختی چلی گئی۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ افضل گھبرا گیا۔ امید نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے تائی اماں کھڑی تھی۔ تائی اماں یہاں کچھ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنے بیڈ روم میں ہی سوؤں گی۔ وہ ان سے لپٹ گئی تھی۔ دوسرے روز امید نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، مگر تائی جان نے محبت سے اسے بھیج دیا۔ سین چینج۔ افضل نے اسٹور روم کا دروازہ بڑا ہوا دیکھا تو اسے لاک کر دیا۔ وہ 4-5 روز کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ چوکیدار شیر خان کو گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ چلا گیا۔ آدھا گھنٹے بعد شیر خان نے گھر کا چکر لگایا تو سب لائٹس اندھیرا ہونے کے باوجود آف تھی۔ وہ سمجھا کہ بیگم صاحبہ بھی نہیں ہے۔ وہ مزے سے گیٹ لاک کر کے اپنے کوارٹر میں جا سویا۔ امید اسٹور روم میں سب چیزیں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ یہ اسٹور روم تہہ خانے میں تھا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد وہ فارغ ہو کر نکلنے لگی تو دروازے کو لاک پایا۔
अफजल ने शायद ये समझा था कि अंदर कोई नहीं है, इसीलिए दरवाज़ा बंद किया था। उम्मीद को खबर ही नहीं हो सकी थी। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारा। ये वही वक्त था जब शेर खान अपने क्वार्टर में आराम के लिए जा चुका था। इस तक खाक उम्मीद की आवाज़ पहुँचती। रो रो कर उसका हल्क खुश्क हो गया था। करीशा मुसलसल तीसरे रोज़ भी उम्मीद का नंबर डायल करती रही, मगर वहाँ से कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। इन सब ने प्रोग्राम बनाया कि खुद ही चले चलते हैं। शेर खान अपने कैबिन में था। यार गेट तो खोलो। अदी ने हॉर्न दिया तो उसने हुक्म की तामील की। गाड़ी रुकते ही वो उनके करीब आया। साहब, बड़ा साहब तो शहर से बाहर गया हुआ है। बेगम साहिबा आपकी तरफ हैं। घास तो नहीं चर गए हो? बेगम साहिबा हमारी तरफ होती तो हम यहाँ क्यों आते? और ये घर के दरवाजे भी खुले हुए हैं, ऐसे छोड़कर जा सकती हैं? हमें तो तुम पर ही शक हो रहा है। इतने में करीशा और इकरा अंदर चली गई थी। दरवाजे यूं ही बंद हुए थे। सब सामान भी ज्यों का त्यों था, पर वो नहीं थी। दोनों का दिल अनजान से खदशे से कांपा था। सामने टेबल पर चाबियां पड़ी हुई थी। इकरा ने स्टोर रूम का दरवाज़ा लॉक देखा तो चाबी ताले में घुमाई। दरवाज़ा खोलने पर उसके होश उड़ गए थे। जोर जोर से चीखने लगी, करीशा, बॉबी, अद्दी, जल्दी आओ। अल्लाह खैर, इनके दिल दहल गए। उम्मीद को देखते ही करीशा का भी वही हाल हुआ था। अद्दी और बॉबी ने हिम्मत से काम लिया। दरवाजे के साथ ही वो मुड़ी तुड़ी सी पड़ी थी। आंखें बंद थी और नब्ज रुक रुक कर चल रही थी। उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर शाहबिला फ़ोन किया और उसे हॉस्पिटल ले गए। शेर खान रो रो कर सफाइयाँ पेश कर रहा था कि उसे कुछ पता नहीं है। बादशाह उम्मीद की ये करीब अलमर्ग हालत देखकर परेशानी से हॉस्पिटल के बरामदे में टहल रहे थे। चौथे दिन उसे होश आया था। ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर आप 1 घंटा भी लेट आते तो मरीज़ा का बचना महाल था। इसका ये हाल खौफ व तन्हाई, बेचारगी और नकाहत की वजह से हुआ था। जो ही डॉक्टर्स ने कहा था कि अब आप इससे मिल सकते हैं, वो सब बेताबी से अंदर दाखिल हुए थे। बेटा, अब क्या हाल है? फवाद दिल सोजी से बोले थे। वो अभी मुकम्मल तौर पर किसी को पहचान नहीं रही थी। अफजल मुझे मार देंगे। मैं अब और नहीं जी सकती। कसम खुदा की, वो मुझे मार देंगे। मुझे बचा ले, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। वो टूटे फूटे अल्फाज में अपनी नाजुक जान पर टूटने वाला हर सितम बताती चली गई, वो भी जो उसे नहीं बताना चाहिए था। वो होश व हवास में थी ही कब, जो ऐसी नज़ाकत का उसे ध्यान होता। सीन चेंज। मैंने तो तुम्हें इंसानी दूध पिलाया था। ये दरिंदों वाले औसाफ कहाँ से आ गए हैं तुम्हें? तुमने इस लड़की पर कौन कौन सा जुल्म नहीं ढाया? मुझे शर्म आ रही है। मैंने पैदा होते ही तुम्हारा गला क्यों न दबा दिया? दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। वो आज 15 रोज़ के बाद लौटा था। आते ही उसे अजीब सूरत हाल से वास्ता पड़ गया था। वो चुपचाप माँ बाप की डांट सुन रहा था। अब वो कहाँ है? इसने बाप के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मर गई है वो, यही चाहते थे ना तुम? अब आइंदा तुम्हारी ज़बान पर उसका नाम नहीं आना चाहिए। मुझसे, इस घर से और उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोज़े हश्र में मैं अपने भाई और भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। फवाद रुखाई से बोले थे। बाद में अफजल ने कितनी बार माफ़ी मांगी, इस मामले में अपने बेकसूर होने का एतराफ़ किया, पर फवाद का दिल नर्म नहीं हुआ और उम्मीद की तरफ से भी अफजल को परेशानी थी। फवाद ने तो लगी लिपटी रखे बगैर कह दिया था, मैं बहुत जल्द इसकी शादी कर दूंगा। वो इस घर से जैसी गई थी वैसी ही आई है। कोई भी अच्छा घराना इसे कबूल कर लेगा। वो हैरान हुआ कि इन्हें कैसे पता चला कि अफजल का उसके साथ ये रवैया था। इसके बाद उसे माँ बाप से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई थी। हाँ, उसने इतना ज़रूर कहा था, मैं उम्मीद को किसी कीमत पर भी आज़ाद नहीं करूँगा। मियाँ साहबजादे अदालत में आना, वो कहीं से भी एक मुशफ़क़ बाप नहीं लग रहे थे। अपने अंदर की टूट फूट से घबराकर वो उम्मीद से बदला लेने लगा था। बदओहदी का नाक डसे जाता था। वो रोशान की निगाहों से गिर गया था, घर वालों की निगाहों में बेएतबार ठहरा था। बाप ने तो उसे बददियानत और मुनाफिक तक कहा था। इसने बड़ी साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी थी, अब अना पर यूं चोट पड़ी तो बिलबिला उठा। मर्दानगी का सारा गुरूर खाक में मिल गया था। जब रोशान उसे अंगूठी वापस कर कर गई थी तो वो वापस से उसके पीछे पहुंचा था। रोशान, तुम गलतफहमी का शिकार हो। मेरी सारी कमिटमेंट तुम्हारे साथ हैं। वो लड़की अपने रवैये की खुद जिम्मेदार है। इसने रसान से उसे समझाना चाहा था। गलतफहमी का शिकार मैं पहले थी, अब रोशनी में आई हूँ
تم شیخوپورہ میں بھی ہر وقت اس کا ذکر کرتے تھے، یوں لگتا تھا وہ دور رہ کر بھی تمہارے پاس ہے۔ اس وقت وہ بچی تھی تو تمہاری محبت کا یہ حال تھا، اب تو وہ بڑی ہو گئی ہے، بے شک تم سے کافی چھوٹی ہے، پر ہے تو خوبصورت۔ میری اگر تمہارے ساتھ شادی ہو جاتی تو میں جل جل کر ہی مر جاتی۔ وہ میری رقیب ہے، سمجھے؟ میں محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ جو دیوانوں کی طرح تمہیں چاہتی ہے۔ تم نے خود منگنی کے بعد اعتراف کیا تھا کہ یوں لگ رہا ہے جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز اسے مار رہی ہے۔ وہ تم سے کترائی کترائی رہتی ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتی ہے۔ کتنا دکھ تھا نا تمہیں اس بات کا کہ وہ تمہیں ہاسپٹل دیکھنے نہیں آئی ہے۔ اور جب میں خود تمہارے گھر آئی تھی، اس نے جس جنون کے عالم میں اپنی اور تمہاری تصویریں پھاڑی تھیں، اس نے سویٹر نہیں پہنا تو تم اس کے پاس پہنچ گئے اپنی جیکٹ لے کر۔ تم اچھی طرح جان گئے تھے کہ وہ اپنے رد عمل کا اظہار کر رہی ہے، تمہاری زندگی میں کسی اور کا شامل ہونا اسے گوارا نہیں ہے۔ اس کی ڈائری کا ورق اس کے جنونی محبت کا گواہ ہے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد تم ہی اس کے سب سے زیادہ قریب تھے، تبھی تو تمہارے گھر والوں نے اس کے پاگل پن کا توڑ کرنے کے لیے اسے ہاسٹل بھیجوا دیا تھا۔ یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے احساسات میں تبدیلی کی بہت بڑی لہر آئی۔ سینئر کیمبرج کرتے ہوئے اس نے ڈائری میں ایک جگہ لکھا ہے کہ افضل نے مجھے آخری بار شیخوپورہ جاتے ہوئے جو فروغ دلوائے تھے وہ 2.5 سال پہلے ہی چھوٹے ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کی ایک ایک چیز کو سنبھال کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے بالوں کی جو لٹ مجھے بہلانے کے لیے کاٹ کر دی تھی وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ مجھے پتا ہے اسے جلانے سے وہ نہیں آ جائیں گے، اسی لیے میں نے اسے رکھ دیا ہے۔ ایگزامز میں صرف 1 ماہ رہ گیا ہے، اس کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی اور ان سے میری ملاقات ہوگی۔ پتہ نہیں اب میں پہلے کی طرح ان سے مل پاؤں گی کہ نہیں۔ میرا قد 5 فٹ 2 انچ ہو گیا ہے۔ میں اب کبھی کبھار دوپٹہ بھی گلے میں ڈال لیتی ہوں۔ میرے بال کمر تک آ گئے ہیں۔ جب میں ان سے ملوں گی تو بال کھول لوں گی۔ میری فرینڈ صبور کہتی ہے کہ کھلے بالوں میں بہت اچھی لگتی ہوں۔ تو افضل شاہ اسے اپنے ہونے کا احساس ہو گیا تھا۔ یہ ایک جوان ہوتی لڑکی کی سوچیں تھیں، اور جب وہ تم سے ملی تو اس دن کا اس نے یوں احوال لکھا ہے: مجھے یوں لگا کہ میں جیسے 4 صدیوں کے بعد انہیں دیکھ رہی ہوں۔ میرے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی کہ 6-7 سال کی بچی کی طرح بھاگ کر ان کے گلے لگ جاؤں۔ وہ بھی جھجک گئے تھے۔ میں اب چھوٹی تو نہیں تھی نا کہ وہ بے تابی کا اظہار کرتے۔ رات کو وہ میرے کمرے میں آ گئے۔ مجھے ایک دم ان سے بے تحاشا شرم محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا اندر پڑھ رہے ہیں۔ افضل، اس نے تمہارے لمحے لمحے کا حساب رکھا ہے۔ میرا خیال ہے وہ تمہارے لیے مناسب ترین ہے۔ روشان بولی تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ کسی نے مجھ سے بھی پوچھا ہے کہ میری کیا رائے ہے؟ خود ہی نتائج اخذ کیے جا رہے ہیں۔ میرے لیے بس وہ ایک بچی ہے، دیٹس آل۔ وہ کاندھے اچکا کر بولا تھا۔ افضل، وہ بچی اب بڑی ہو گئی ہے۔ تمہاری شخصیت میں اس کے لیے بے پناہ اٹریکشن اور پرسراریت ہے، الف لیلوی داستانوں کی طرح۔ مجھے امید ہے تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ روشان، کچھ بھی ہو مجھے تمہارے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، وہ مضبوطی سے بولا تھا۔ مگر میں نے تمہارے ساتھ نہیں کرنی، اب تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ روشی، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میں اس کے لیے یوں نہیں سوچ سکتا۔ فرض کیا سوچ بھی لوں تو وہ میرے احساسات کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ میری شخصیت میں شاید اسے اپنا باپ نظر آتا ہے، اس کی محبت میں بھی یہ رنگ نمایاں ہوگا۔ کتنی اوکورڈ صورتحال ہوگی۔ میں بحیثیت ایک شوہر کی نظر سے اسے دیکھ ہی نہیں پاؤں گا۔ ہر لڑکی کا آئیڈیل اپنے باپ کی خصوصیت سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ وہ آئیڈیل میں اپنے باپ والی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہے، اور امید کا باپ تو اس کے علم ہوش سے پہلے ہی وفات پا چکا ہے۔ تم ہی اس کا آئیڈیل ہو، اور شادی کے بعد وہ خود بخود تمہارے احساسات کی تہ تک پہنچ جائے گی۔ تم اسے ایک مرد کی نظر سے دیکھو تو تمہیں علم ہوگا کہ اس کی ذات میں بہت متوجہ کرنے والی کشش ہے۔ اسلام میں منہ بولے رشتوں کی حقیقت نہیں ہے۔ منہ بولے بھائی، ماموں، چچا سے شادی حرام نہیں ہو جاتی ہے۔ تم صرف اس کے کزن ہو۔ وہ بہت پاگل سی لڑکی ہے۔ ہو سکتا ہے ناکامی میں آ کر کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لے۔ تم اسے دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، لکھوا کر لے لو مجھ سے۔ وہ اس کی کوئی بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ پھر افضل نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے افضل کو توڑ پھوڑ دیا، اس کی جون ہی بدل دی۔
اس نے امید کے خیالی ہیولے سے وعدہ کیا کہ اسے اب مرد بن کر دکھائے گا، وہ مرد جس سے امید جیسی بے وقوف لڑکی شدید محبت کرتی ہے۔ وہ دیکھے گا کہ وہ اسے آگے کس حد تک قبول کرتی ہے۔ اس نے امید کو قبول کر لیا تھا۔ روشان کے کہنے کے مطابق اس نے خالصتہ مرد کی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ برائڈل ڈریس میں ملبوس قیمتی جویلری پہنے، پھولوں سے میزن، پرفیوم اور مہندی سے آراستہ، وہ یقیناً اس کے لیے سجی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو وہ شروع سے دیکھتا آ رہا تھا۔ آج اس کے شعلہ سامان فتنہ انگیز حسن کی چھاپ ہی نرالی تھی۔ یقیناً وہ کسی بھی زاہد خشک کی برسوں کی ریاست کو پانی کر سکتی تھی۔ ابھی بہاروں کا سفر مکمل نہیں ہوا تھا تو یہ حال تھا، بعد میں جانے کیا ہوتا۔ افضل کے اندر جیسے کسی درندے کی روح ہلول کر گئی تھی۔ اسے اپنی پارسائی و مضبوطی پر بہت ناز تھا۔ اس کی ہستی کا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ اس نے جب غصے سے اس کی گردن دبوچی تو اسے بالکل بھی ملال نہیں ہوا۔ اسے جلا کر، ستا کر افضل کی مردانگی کو بڑا سکون ملتا تھا۔ وہ اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا اشتیاق پہلی بار استعمال کرنا چاہا تو اس کی طرف سے شدید ری ایکشن ہوا۔ فخر و ناز کا بت دھرام سے گرا تھا۔ افضل کے اس رویے سے وہ ہرٹ ہو گئی تھی۔ آج وہ سود و زیاں کرنے بیٹھا تو احساس ہوا کہ وہ اسے توڑ پھوڑ کر غائب ہو گئی ہے۔ 7 مہینے ہو گئے تھے اسے گھر سے گئے ہوئے۔ شاہ ولا کے دروازے افضل پر بند ہو گئے تھے۔ افضل کے وجود کو وہ جیسے گرم گرم پچھتاووں کی بھٹی میں دھکیل گئی تھی جہاں وہ دن رات جل رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس نے امید کے ساتھ اتنی سنگ دلی سے کام لیا ہے۔ خیالات تو اس کے بدل ہی چکے تھے۔ وہ اب ازالہ کرنا چاہتا تھا جس کی صورت فی الحال دور دور تک نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ جب بھی رات کو گھر آتا ہوں، اپنے دروازے پہ دستک دیتے لمحے اکثر میری سوچ یہ مجھ سے کہتی ہے، آج تو دروازہ کھولے گی، مجھ کو دیکھ کر مسکرائے گی، میرا ماتھا چومے گی، شرمائے گی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں بھی کوئی شرارت کر دوں گا تو خود میں سمٹ کر رہ جائے گی۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں نا، کیا کیا سوچا کرتا ہوں۔ آفس سے آتے ہی اس پہ بے چینی سوار ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح شیر خان نے گیٹ کھولا تھا۔ گھر کا کام کاج کے لیے اس نے ادھیڑ عمر کل وقتی ملازمہ رکھ لی تھی۔ فریش ہوتے ہی وہ اس کے لیے چائے لے آئی تھی۔ اسے امید یاد آ گئی۔ جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ جب وہ اسے چائے پیش کرتی تو پیالی اس کے ہاتھ سے لرز رہی ہوتی تھی، جیسے وہ گرم گرم چائے اس کے اوپر پھینک دے گا۔ وہ اتنا ظالم جو ہو گیا تھا۔ کم عمری کے باوجود اس میں شدید احساس ذمہ داری تھا۔ وہ اس کے کپڑے، جوتے، چائے، کھانے پینے کی خاص دھیان رکھتی تھی۔ نئی دلہن ہونے کے باوجود وہ اسے کہیں بھی گھمانے پھرانے نہیں لے کر گیا تھا اور نہ ہی اس نے فرمائش کی۔ رات وہ کبھی ایک دم جو اس کے کمرے میں چلا جاتا تھا تو وہ خوف زدہ ہرنی کی مانند ہو جاتی تھی، رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ ایسے میں افضل کو بڑا لطف آتا تھا۔ چائے پیتے ہی وہ گاڑی لے کر نکل آیا تھا۔ یوں ہی بے دھیانی میں وہ شہر سے کافی دور نکل آیا تھا۔ ایک صاف ستھری پختہ سڑک کے کنارے بورڈنگ لگا ہوا تھا، کرنل خان فارمز۔ یہ کسی کی ذاتی سڑک تھی۔ وہ گاڑی موڑنے لگا تھا، آگے سے اسے اور گاڑی آتی دکھائی دی۔ گاڑی یوں ہچکولے کھا رہی تھی جیسے اناڑی ڈرائیور کے قبضے میں ہو۔ اسے یوں لگا کہ وہ کسی بھی وقت اتر کر کھیت میں گھس سکتی ہے یا اس کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے، اور ہوا بھی یہی۔ گاڑی مست ناگن کی طرح لہراتی ہوئی کھیت میں گھس گئی۔ ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ گاڑی کا ڈرائیور باہر نکل کر آیا تو 2 لڑکیاں تھیں۔ افضل کی طرف ان کی پشت تھی۔ وہ دونوں پیچھے مڑی۔ ان میں سے ایک لڑکی کو دیکھ کر زمین آسمان جیسے پوری قوت سے اس پر آ پڑا ہو۔ وہ 100% امید تھی۔ افضل نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ امید کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا ہے۔ اس نے سختی سے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ وہ دونوں چیخنے لگی تھی، چھوڑ دو مجھے، یہ تو کوئی پاگل لگتا ہے، پلیز ہیلپ می۔ اس کی آواز دور دور تک گونجتی چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آنے لگی تھی۔ 2 خوفناک صورت اسلحہ بردار اس کے سر پر آ پہنچے تھے۔ چھوڑ دو بی بی کو۔ دونوں کے ہاتھ شانوں پر لٹکی گن کی طرف بڑھے تھے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، افضل نے پرواہ کیے بغیر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔
سرد سی گن کی نال اس کے سر پر آ رکی۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اسے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم اور کرنل صاحب کے جاگیر میں بلا اجازت کیسے گھسے ہو؟ گن بردار اس کی قیمتی گاڑی اور کپڑوں سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ یہ میری وائف ہے اور میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ پوچھ کچھ کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ وائف؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ چندا کی تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی ہے، دوسری لڑکی کڑک کر بولی تھی۔ مگر ان کی شکل ہو بہو میری وائف سے مل رہی ہے۔ کہیں تو آپ کو تصویر دکھا دوں، میری پاکٹ میں موجود ہے۔ وہ جیب ٹٹولنے لگا۔ ان چاروں افراد نے بڑے اشتیاق سے تصویر دیکھی تھی۔ وہ لڑکی چندا تو بہت حیران ہوئی تھی۔ آئیں آپ کو میں اپنے انکل اور چندا کے ڈیڈی سے ملوا دوں، وہ بہت حیران ہوں گے۔ وہ پش و پیش کیے بنا ان کے ساتھ ہو لیا۔ کرنل خان بڑے صحت مند ریٹائرڈ آفیسر تھے۔ عادت کے مطابق بہت جلد اس سے بے تکلف ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ چندا ان کی اکلوتی اولاد ہے۔ بیلا ان کے بھائی کی بیٹی ہے، ماں نہیں تھی۔ باپ فرانس میں تھا اپنی انگریز بیوی کے ساتھ۔ کرنل خان نے ہی اسے پالا تھا۔ بیلا کی طرح چندا کی ماں بھی نہیں تھی۔ چند روز میں ہی وہ اس گھرانے کے بے حد قریب ہو گیا تھا۔ چندا کی ساری عادات کم و پیش امید سے ہی ملتی جلتی تھی۔ وہی بے صبری، وہ جلد بازی، قدرے احمقانہ سی خود سری۔ افضل کو پورا یقین تھا کہ وہ امید ہی ہے۔ اسے چندا کو یہی باور کروانا تھا۔ ظاہر تو اسے افضل کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا افسوس تھا۔ وہ اسے امید کو تلاش کرنے کے نئے نئے مشورے بھی دیتی۔ وہ اکثر چلا جاتا تھا۔ کرنل خان کے ساتھ شطرنج کی بازیاں بھی ہوتی، بیلا کے ہاتھ کی بنی نئی نئی ڈشز بھی چکھنی پڑتی۔ وہ اکثر ان دونوں کے ساتھ رائڈنگ کے لیے چلا جاتا۔ چندا آج نئے آنے والے گھوڑے پر سوار ہوئی تھی۔ اس نے ابتدا ہی سے اپنے سوار کو کینہ توز نگاہوں سے گھورا اور سر پر ڈور پڑا۔ بیلا کے تو حواس ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ پلیز افضل صاحب کچھ کریں، روکی اسے گرا دے گا۔ افضل نے فوراً اپنے گھوڑے کو اور بھی تیزی سے دوڑانا شروع کیا تھا۔ بیلا اور اس کا گھوڑا بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ چندا مسلسل چیخ رہی تھی۔ اسے اپنی موت کا 100% یقین ہو چکا تھا۔ سڑک کے بعد شروع ہونے والا پل ٹوٹا ہوا تھا۔ گھوڑا لمحہ بہ لمحہ ٹوٹے پل کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی۔ افضل نے اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے قریب کیا اور پھر رسک لیتے ہوئے اسے جھٹکے سے روکی کی پیٹھ سے اتار لیا۔ وہ اب اس کے گھوڑے پر آ چکی تھی۔ افضل نے نرمی سے گھوڑے کی پیٹھ تھپتھپائی۔ وہ فوراً رک گیا تھا۔ چندا اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ اس کا تنفس ابھی تک معمول پر نہیں آیا تھا۔ ایزی امید، آنکھیں کھولو، تم بالکل محفوظ ہو۔ پھر افضل نے نوٹ کیا کہ وہ اس کے امید کہنے پر بالکل نہیں چونکی۔ اتنے میں بیلا بھی آ گئی تھی۔ وہ جھیپ کر گھوڑے سے اتر گئی۔ تھینک گوڈ تم زندہ ہو، اگر افضل نہ ہوتے تو جانے کیا ہو جاتا۔ وہ ممنون نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو اپنی امید کو بچایا ہے، وہ ذو معنی انداز میں بولا تھا، پر یہ کسی اور کی امید ہے۔ بیلا مسکرائی تھی۔ بات ایک ہی ہے، وہ بولا تو اس نے بحث کا سلسلہ ملتوی کر دیا۔ اس روز وہ خان فارمز پر آیا تو کرنل خان اور بیلا دونوں ہی نہیں تھے۔ ملازم نے بتایا کہ چھوٹی بی بی سو رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ میگزین اٹھا کر بیٹھ گیا۔ ویسے اسے اس کے سونے پر حیرت ہو رہی تھی۔ مغرب ہونے والی تھی، موسم بھی اچھے تیوریوں والا نہیں تھا۔ بادلوں نے ویسے ہی اندھیرا کر رکھا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد سوئی سوئی خمار آلود آنکھوں کو ملتی وہ وہیں آ گئی تھی۔ بال بھی یوں ہی بکھرے ہوئے تھے۔ ڈیڈی تو گھر پر نہیں ہیں، بیلا بھی ان کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ دیر سے آئیں گے 9 بجے کے بعد، آپ تو ہیں نا؟ وہ اس کے بے نیاز سراپے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا تھا۔ اتنے میں بارش کی موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی تھیں۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر دریچے کے پاس آ گیا۔ بہت دیر دونوں میں خاموشی رہی، پھر افضل بولا تھا، میری کہانی سنیں گی؟ وہ نظریں موڑے بغیر بولا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے پہلی بار جھولے میں دیکھا تھا۔ میں نے اس کے گال چھوئے تو وہ مسکرائی تھی۔ مجھے اس کے گلابی پھیلے پھیلے ہونٹ، پھولے پھولے رخسار، مومی ہاتھ پاؤں اور ننھا سا وجود بہت غیر معمولی لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، حالانکہ مجھے بچوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ کالج میں نیا نیا آیا تھا، واپس آتے ہی اس کے کوٹ کی طرف دوڑتا تھا۔
پھر اس نے اپنی توتلی زبان میں پہلا نام میرا ہی لیا تھا۔ میں اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے چلانے کی کوشش کرتا اور جب اس نے پہلا قدم اٹھایا تو میں نے اپنی پاکٹ منی چپکے سے خیرات کر دی۔ جب انکل اور آنٹی فوت ہو گئے تو وہ مکمل طور پر مجھ پر ہی انحصار کرنے لگی۔ مجھے یوں لگتا اگر میں ایک پل کے لیے بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ رات کو میں جب تک اسے سینے پر لٹا کر کہانی نہ سنا لیتا اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اگر میں بیمار ہو جاتا تو وہ بے قرار ہو جاتی تھی۔ پھر اسے دلہن بننے کا شوق ہوا اور کہا کہ میں آپ کی دلہن بنوں گی۔ میں MSc کر کے CSS کے ایگزامز کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی بات کو خاص اہمیت نہیں دی، اس کا دولہا بن گیا۔ اس نے اس موقع کی تصویر اپنی ٹیچرز کو بھی دکھائی۔ وہ گھر پر چلی آئیں۔ میں نے بہت انجوائے کیا، شاید یہی میری غلطی تھی۔ اس کی بے پایا محبت سمیٹ کر میں خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ میری تخلیق ہے، میں نے خود اس میں رنگ بھرے ہوں۔ یہ احساس ہی کتنا دلکش تھا۔ میں ہواؤں میں اڑتا پھرتا تھا۔ پھر میں اس سے جدا ہو گیا۔ جاب کے سلسلے میں ہر سال عید، سالگرہ اور نئے سال کے موقع پر وہ مجھے وش کرنا نہیں بھولتی تھی۔ میرے شیخو پورا جاتے وقت وہ بہت روئی تھی۔ میں بھی خالی خالی سا رہتا جسے گھر پر ہی کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ بے قراری سے فون کرتا، گھر والوں نے روک دیا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ پھر 4 سالوں کے بعد میں گھر لوٹا تو وہ آ چکی تھی۔ فراک کی بجائے وہ قمیص شلوار پہنے ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی 2 پونیوں کی جگہ لہراتے کمر تک بال تھے۔ سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کا تاثر تھا جو مجھے دیکھ کر لرزی جھکی۔ اس نے دور سے ہی میرا حال پوچھا۔ میں نے بھی اپنی بے قراریوں پر قابو پا لیا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گئی، دوا ہی نہیں پی رہی تھی۔ میں نے زبردستی اسے دوا پلائی۔ اس کے قریب ہوا تو اس نے اپنا بدن چرا لیا۔ مجھے پہلی بار یوں لگا جیسے وہ نامحرم ہے۔ اس کی بدن چرانے کی ادا بھرپور حیادار دوشیزہ کی شفقتگی سمیٹے ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر چلا آیا۔ میں نے بہت جلد اس میں رونما ہونے والی تبدیلی کو پکڑ لیا تھا اور پھر بھی نظر کا دھوکہ سمجھتا رہا۔ وہ پہلے کی طرح میرے پاس نہیں بیٹھتی تھی، نہ زیادہ باتیں کرتی، بلکہ میری طرف تو وہ پلکیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ بولتے بولتے وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دم وہ لہجہ بدل کر بولا، امید وہ واقعہ یاد ہے جب تم نے میرے اوپر سوپ گرا دیا تھا؟ ہاں نہیں، وہ بالکل ہی گڑبڑا سی گئی تھی۔ میرا نام امید نہیں چندہ ہے، بتایا تو تھا آپ کو۔ وہ خود کو سنبھال کر بولی تھی، جتنے نام مرضی بدل لو، رہو گی تو اتزل کی امید ہی، نئی زندگی کا سراغ۔ وہ دریچے سے ہٹ آیا۔ چائے کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ چلو گی یا مجھے ہی اٹھا کر گاڑی تک تمہیں پہنچانا پڑے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ میرے ڈیڈی یا ملازموں کو پتہ لگا نا تو آپ کو گولی مار دیں گے۔ تم میری بیوی ہو، میں اپنی بیوی کو لے کر جاؤں گا۔ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو لے کر جا رہا ہو تو اسے گولی مار دی جائے۔ آپ نے کیا بیوی کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ میں مزید بکواس برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ غصہ ہو گئی تھی۔ کیا سمجھے ابھی وہ کیا آداب محبت ہے، کم سا لڑکپن ہے، کم سی جوانی ہے، بہت معصوم ہو۔ یہ نزاکتیں تمہیں گھر چل کر بتاؤں گا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اب آپ چلے جائیں۔ وہ اس کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں رہی تھی۔ اچھا پھر آؤں گا تمہیں لے جانے کے لیے، ڈیڈی سے بھی ملوں گا اور پوچھوں گا کہ میرے اوپر اتنی بے اعتباری کیوں ہے۔ رات بیلا کو اس نے ایک بات بتا دی۔ تھینکس گوڈ، مجھے تو تمہاری کشتی پار لگتی نظر آ رہی ہے۔ انکل نے تمہیں یہاں بھیج کر بہت اچھا کیا ہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں 18 سال کا ہونے سے پہلے ہرگز بھی افضل کے پاس نہیں بھیجیں گے، مگر مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں اٹھا کر ہی لے جائے گا۔ بیلا نے اسے گدگدی کی تو وہ شرما گئی، مگر پھر فوراً ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی تھی، مجھے تو یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ مجھے ان کا وہ تذلیل آمیز انداز نہیں بھولتا ہے۔ چھوڑو بھی اب وہ گزشتہ باتیں، ذرا سوچو نئے سال کا استقبال کیسے کریں۔ صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں، 31 دسمبر کو ٹھیک 12 بجے تمہیں افضل بھائی کے حوالے کر دیں گے۔ آخر ان کے بھی ارمان ہوں گے، ویسے بھی انہوں نے کافی سزا بھگت لی ہے۔ بیلا نے شریر نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ سین چینج۔ امید اٹھو، میرے ساتھ چلو ہری اپ۔ وہ آج پھر کرنل خان کی غیر موجودگی میں آیا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے حکم دینے والے؟ وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔
گھر چل کر بتاؤں گا کہ میں حکم دینے والا کون ہوتا ہوں۔ مجھے ضدی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ کل نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سال وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں جو ہم کر چکے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ مل کر نئے سال کی نئی صبح کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی افضل نے اسے کسی ہلکی پھلکی گڑیا کی طرح اٹھا لیا۔ امید نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے اسے گھسوٹ ڈالا تھا، مگر اس نے اسے گاڑی تک لا کر ہی دم لیا۔ دیکھ لوں گی آپ کو، اگر انکل گھر پر ہوتے تو دیکھ لیتے، شوٹ کر ڈالتے۔ یہ ملازم بھی جانے کہاں مر گئے ہیں۔ وہ بولتی رہی، مگر افضل دانت پر دانت جمائے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ شیر خان نے گیٹ کھولا اور امید کو اس کے ساتھ دیکھ کر دور سے ہی سلام جھاڑا تھا۔ ادھیڑ عمر ملازمہ بھی ایک نئی صورت کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ افضل نے بتایا، یہ تمہاری مالکن ہے۔ وہ بیچاری دانت پیستی مٹھیاں بھینچتی مالکن کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ شاید اس کی چھٹی ہونے والی ہے۔ افضل نے اسے بتایا کہ وہ رات کا کھانا تیار نہ کرے، وہ دونوں باہر کھانا کھائیں گے۔ وہ خیر مناتی چلی گئی۔ جانے سے پہلے مالکن نے حکم دیا، میرے سامنے رہو۔ افضل نے کہا، تم جاؤ۔ وہ کشمکش سے بچتی ہوئی اپنے کوارٹر میں بھاگ گئی۔ افضل نے اندر آ کر کرنل خان کا نمبر ڈائل کیا۔ ان کی موجودگی ملازم نے کنفرم کر دی تھی۔ اس نے یہ بتا کر فون بند کر دیا کہ وہ امید عرف چندہ کو لے کر آیا ہے اور اس سے ساری کہانی پوچھ لے گا۔ آپ نے میرے خلاف جو کارروائی کرنی ہے کر ڈالیں۔ انہوں نے افضل سے اس تیز رفتاری کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ ہیلو ہیلو ہی کرتے رہ گئے۔ اس نے ریسیور کرڈل سے نیچے رکھ دیا اور موبائل بھی آف کر دیا۔ اب اسے فواد شاہ کا انتظار تھا۔ اندر بیٹھا 1 گھنٹے تک ان کی راہ تکتا رہا۔ شاید اسلحہ سے لیس ہو کر آئیں گے، اس نے تلخی سے سوچا تھا، اور ساری لائٹس جلا کر باہر آ گیا تھا۔ امید برآمدے میں اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جس میں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا شروع سے یہی طریقہ تھا، جب کسی سے ناراضگی ہوتی تو منہ پھلا کر بیٹھ کر ہاتھوں کے کوڑوں میں چہرہ تھامے آلتی پالتی مار کر لیٹی، پھر لاکھ کوئی بلاتا اس کے کانوں پر چوں نہیں رینگتی تھی۔ ہاں، جب وہ تھک جاتی تھی تو جا کر سو جاتی۔ ناراض ہونے والا منانے کے طریقے ہی سوچتا رہ جاتا تھا۔ صبح وہ حشاش بشاش سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہوتی تھی، جیسے ناراضگی تھی ہی نہیں، مگر اس وقت ایسا ہونے کا امکان نہیں تھا۔ وہ شدید ناراض تھی۔ آؤ اندر چلو، باہر بہت سردی ہے۔ افضل اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کھڑا ہوا تھا۔ جی شکریہ، آپ چلے جائیں، مجھے جب آنا ہوگا آ جاؤں گی۔ بالکل اجنبیوں والا انداز تھا۔ افضل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے زبردستی کھڑا کیا تو اس نے بے زاری سے ہاتھ چھڑا لیا اور دھم دھم کرتی لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ افضل بھی آ گیا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، نہ بلائیں۔ امید نے ہاتھ اٹھا کر اسے وارننگ دی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کھول لیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں اس لیے خاموش ہوں کہ واقعی قصوروار ہوں۔ کتنی دیر بعد وہ بولا، قصوروار آپ نہیں، میں ہوں، صرف میں۔ جانے آپ کو کیا سمجھ بیٹھی؟ شکر ہے کہ مجھے عقل آ گئی ہے۔ آپ کا بت جو پہلے، بہت پہلے میں نے اپنے دل میں سجا رکھا تھا، وہ ٹھیک آج سے 1 سال پہلے اسی روز اس گھر میں ٹوٹ پھوٹ گیا، جب آپ نے اپنا اصل روپ دکھایا۔ آپ کے وہ لفظ میں بھول نہیں پاؤں گی، جب آپ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو مجھے تلاش کیوں کر رہے تھے؟ اکیلے گھر میں بند کر کے مجھے مارنا چاہتے تھے نا؟ پر اوپر والے کو میری زندگی منظور تھی، میں بچ گئی۔ اس وقت کی اذیت، بے بسی و بے چارگی تا عمر رہے گی، اور آپ کی نفرت بھی۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگا نہ لڑکھڑایا تھا۔ وہ واقعی سمجھدار ہو گئی تھی، بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی، محبت اور نفرت کے مابین فرق کرنا سیکھ گئی تھی۔ ناراض سی امید کو افضل نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ چھوڑ دے مجھے، جب وہ برائڈل ڈریس پہننے کے لائق نہیں ہوں تو محبت کے قابل بھی نہیں ہوں۔ تمہیں کیا پتا کہ تم تو صرف اور صرف افضل کے پیار کے قابل ہو، بچپن سے ہی بلا شراکت غیر حقدار رہی ہو۔ بھلا میں کسی اور کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ میری جان تو تم میں ہی ہے۔ میں نے اس افضل کو توڑ پھوڑ کر بنایا ہے، صرف تمہاری خاطر، تمہاری چاہتوں کے لیے، تمہاری معصومیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تمہارے جذبات مجروح نہ ہوں۔ اس نے نرمی سے امید کے رخسار چھوئے تو اس نے سختی سے افضل کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، مت یہ ڈرامے کریں، وہ مضبوطی سے بولی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ اس نے بغور امید کا چہرہ جانچا تھا۔ اس کے ہونٹ لرزے، کانپے۔ اس نے پھر ہمت دکھائی، اس کی آنکھوں میں جیسے سیلاب امڑ آیا تھا۔ مجھے آپ سے وہ یوں ہانپنے لگی تھی جیسے میلوں دور سے بھاگتی آ رہی ہو۔ وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 1 2 3 بار اس کے ہونٹ لرزے تھے اور
آنکھوں سے سمندر بہہ نکلا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ سنا آپ نے؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے آپ سے محبت ہے۔ نے اسی شدت سے افضل کی شرٹ کی آستین تھامی کہ ہاتھ کی سبز سبز رنگیں نمایاں ہو گئیں۔ نازک سا جسم مسلسل جھٹکے کھا رہا تھا۔ افضل نے بے قراری سے اسے خود میں سمو لیا۔ ان کے گھر کے سامنے بنے پارک میں آتش بازی اور پٹاخوں کے ذریعے نئے سال کو خوش آمدید کہا جا رہا تھا۔ دور آسمان پر رنگ برنگی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ 12 بج چکے تھے۔ نیا سال شروع ہو چکا تھا۔ افضل نے بے چین ہوتی امید کو صوفے پر لٹا دیا۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ آتش بازی دیکھنے چلو گی؟ اس نے پوچھا تو امید نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے، میں بس تمہارے لیے ہی کہہ رہا تھا، ورنہ معافی تلافی کا اس سے بہترین موقع نہیں ہے۔ ویسے نیا سال میرے لیے بڑا مبارک ہے۔ افضل کی معنی خیز نگاہیں اس سے بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ سین چینج۔ ڈور بیل مسلسل بج رہی تھی۔ افضل نے سوئی سوئی آنکھیں کھولی اور بازو اونچا کر کے ٹائم دیکھنا چاہا۔ اس کے بازو پر امید سر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے انتہائی نرمی سے اپنا بازو اس کے سر کے نیچے سے نکالا۔ وہ کسمسا کر دوبارہ اس کے سینے میں سر چھپانے لگی تھی۔ افضل کو رات کے بیتے واقعات یاد آنے لگے تھے۔ وہ کتنی مشکل سے راضی ہوئی تھی۔ اس نے ڈھیروں معافیاں مانگی تھیں۔ وہ حسین لمحات ہمیشہ کے لیے اس کی یادوں میں محفوظ ہو گئے۔ امید کا چھپنا شرمانا بھی کس قدر دل فریب تھا۔ اس کے لبوں پہ شریر سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کریمن نے آنے والوں کو ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیا تھا۔ مبہم مبہم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ امید مزے سے سو رہی تھی۔ شاید وہ ساری عمر کی نیند آج ہی پوری کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لبوں پر کتنی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ افضل نے جھک کر اس کی مسکراہٹ میں اپنے رنگ بکھیرے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فریش ہونے اور شاور لینے کے بعد جب وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا تو اپنے تمام گھر والوں کو دیکھ کر اسے قطعی حیرانی نہیں ہوئی۔ ہاں مگر یہ کیا؟ وہ سب تو مسکرا رہے تھے۔ جوان ابھی تک ناراض ہو؟ فواد نے خود اسے گلے لگایا تھا۔ وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطۂ زن تھا۔ بیٹا میں خود امید کو کرنل خان کے گھر چھوڑ کر آیا تھا تاکہ تم اکیلے میں بہتر فیصلہ کر سکو اور یہی مناسب تھا۔ اس کی دوسری شادی کی تو صرف میں نے دھمکی دی تھی۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی تمہارے دل میں اس کی جگہ ہے کہ نہیں۔ وہ بول رہے تھے۔ افضل ہلکا پھلکا ہو گیا اور باپ سے معافی مانگی۔ ینگ پارٹی نے اسے نئے سال اور صلح کی مبارکباد دی تھی۔ ماحول بدل چکا تھا۔ زیادتیوں کا ازالہ ہو رہا تھا۔ لڑکیاں امید کو دیکھنے اس کے کمرے میں پہنچ گئی تھیں۔ وہ اچانک سب کو سامنے پا کر پہلے حیران ہوئی اور پھر شرما گئی تھی۔ آج اس کے چہرے پر حقیقی خوشی اور آسودگی کا خمار تھا۔ دلہن صاحبہ ہیپی نیو ایئر۔ پھر کہیں افضل بھائی نے گردن تو نہیں دبائی؟ اقرا رازداری سے بولی تھی۔ جی نہیں، بلکہ انہوں نے تو روانی میں کہتے کہتے وہ رک گئی تھی۔ سب کی شریر نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کریمن ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ سب یوں ہی آئے تھے۔ کریمن پہلے ایک بار چائے بنا چکی تھی، اب دوبارہ دینے آئی تھی۔ امید واش روم میں گئی تو سب لڑکیاں دوبارہ سے ڈرائنگ روم میں آ گئی تھیں۔ فواد امید کا پوچھ رہے تھے۔ افضل اسے بلانے آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ میں سب کے سامنے نہیں جاؤں گی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ برش رکھ کر مڑی تھی۔ افضل کی محبتوں کا خمار شرم بن کر اس کے چہرے پر جھک آیا تھا۔ انہیں شاید اعتبار نہیں ہے، چل کر سب کو یقین دلا دو کہ میں کوئی ڈریکولا نہیں ہوں۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اسے چھیڑ رہا ہے۔ اس نے اونہ کیا تھا تو افضل نے بھی شرارت کر ڈالی تھی۔ یہ نیا سال میرے لیے کتنا مبارک ہوا ہے، مجھے امید لوٹا دی، وہ چاہت سے بولا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ تایا کے بازو سے لگی کھڑی تھی۔ فواد جان گئے تھے کہ افضل نے جھوٹ نہیں بولا تھا، کیونکہ امید کے چہرے پر سچی خوشی چمک رہی تھی۔ اگر وہ اسے کرنل خان کے گھر پر نہیں بھیجتے تو افضل کے اندر شاید اس کی دبی دبی محبت کبھی بیدار نہ ہوتی۔ جدائی کے ایک ہی جھونکے نے ساری بساط الٹ دی تھی۔ وہ آج حقیقی معنوں میں سرخرو ہوئے تھے۔ طیبہ اور مبشر سے کیا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ محبت نے اپنا راستہ خود تلاش کر لیا تھا۔ گلابی بہاروں کا موسم دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ افضل اور امید کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے یہ دستک سن لی ہے۔ نئے سال کی اولین صبح ان کے لیے کتنی خوشیاں لائی تھی، یہ کون فواد سے پوچھتا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔